اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اچھا، ایک سوال، ایک نہیں بلکہ دو سوال ہیں جو لاسٹ ٹائم کے ایڈریس کرنے والے ہیں۔ لاسٹ ٹائم کے ایڈریس کرنے والے، ایک سوال تو یہ تھا کہ اگزامپل میں نے دی کہ بعض روایات جو ہیں وہ خبر واحد ہوتی ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ قرائن کی بنا پر ان کا معاملہ ایسا رہتا ہے کہ وہ علم نظری کا فائدہ دیتی ہیں، رائٹ؟ تو اس کے اندر تو اگزامپل ایک تھی انما الاعمال بالنیات کی، okay؟ دوسری اگزامپل آپ اس کے اندر لے سکتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ، دو صحابہ اس کو روایت کرنے والے ہیں، دو سے پھر آگے دو یعنی چار روایت کرتے ہیں، اور ان چار سے پھر آگے ان کی جو ہے نا وہ ڈبل یعنی 8 ہو جاتا ہے ان کا عدد۔ تو لیکن جو مضمون ہے وہ بالکل ایسا ہے کہ آپ اس کے اوپر ڈاؤٹ کر ہی نہیں سکتے، آپ اس کے اوپر ڈاؤٹ کر ہی نہیں سکتے۔ پھر ایک سوال اور تھا کہ حافظ بن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کی نزہۃ النظر سے پہلے ایک شرح لکھی گئی تھی، نزہۃ النظر سے پہلے شرح لکھی گئی تھی جو کہ ان کے ایک معاصر نے لکھی تھی، تو اس کے متعلق سوال ہے کہ وہ کون سی، وہ کنہوں نے لکھی تھی؟ اس کا جواب یہ ہے، وہ ہے شرح کمال الدین محمد بن محمد الشمنی، محمد بن محمد الشمنی کی لکھی ہوئی شرح ہے، اور 821 ہجری میں ان کا وصال ہے، اور اس کتاب کا نام تھا نتیجۃ النظر فی نخبۃ الفکر، نتیجۃ النظر فی نخبۃ الفکر۔ اوکے، آگے چلتے ہیں جی۔ بسم اللہ، شیخ صابر غرابت کی گفتگو شروع کرنی چاہتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقسام الغریب والفرد، ثم الغرابة اما ان تكون في اصل السند اي في الموضع الذي يدور الاسناد عليه ويرجع، ولو تعدد الطرق اليه هو طرفه الذي فيه الصحابي، او لا يكون كذلك بأن يكون التفرد في أثنائه كأن يرويه عن الصحابي أكثر من واحد ثم ينفرد برواية عن واحد منهم شخص واحد۔ الفرد المطلق، فالأول الفرد المطلق كحديث النهي عن بيع الولاء وعن هبته تفرد به عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما، وقد ينفرد به راو عن ذلك المنفرد كحديث شعب الإيمان تفرد به أبو صالح عن أبي هريرة، وتفرد به عبد الله بن دينار عن أبي صالح، وقد يستمر التفرد في جميع رواته وأكثرهم، وفي مسند البزار والمعجم الأوسط الطبراني أمثلة كثيرة لذلك۔ اب یہاں پر غریب کی ڈسکشن شروع ہونے لگی ہے، اور غریب کا جو موضوع ہے یہ بہت ہی زیادہ اہمیت کا حامل ہے، بہت ہی زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ اصول الحدیث کی کتب میں فقط اتنا لکھ کر جان چھڑا لی جاتی ہے، غریب وہ حدیث ہوتی ہے جس کی ایک سند ہو، اور لٹرلی دیٹس اٹ، اور پھر اس کے بعد اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں اس سے متعلق آپ کو کچھ جملے ملتے کہ اوکے لیٹس ایکسپلین فردر کہ اس کو یہ غریب کیوں کہہ رہے ہیں، فائن، جبکہ روایات کی تعلیل کے لیے اور محدثین کی جو پیک ہے نا، جو پیک سبجیکٹ، جو فیورٹ سبجیکٹ ہے جو محدثین کا اس علم کے اندر، وہ غرائب ہوتے ہیں۔ ایک چیز یاد رکھیں، وہ غرائب ہوتے ہیں، کیونکہ جو غریب حدیث جو ہوتی ہے یہ علت کا محل ہوتی ہے، یہ نقطہ یاد رکھیے گا، غریب حدیث علت کا محل ہوتی ہے۔ اب لیٹر بکس میں جیسے یہاں پر حافظ رحمہ اللہ اس کو ڈسکرائب کر گئے ہیں کہ دو ٹائپس ہوتی ہیں، ویسے دو سے زیادہ بھی قسمیں ہوتی ہیں، لیکن وہ دونوں انہی میں سے کسی ایک کی طرف لوٹتی ہیں، فائن۔ ایک کہتے ہیں کہ ایک غریب مطلق ہے، یعنی ایک ایسی روایت جس کی صرف ایک ہی سند ہو اور اس کے سوا اس کی کوئی بھی سند نہ ہو، اس کو کہتے ہیں یہ غریب مطلق، فائن۔ یہاں پر حافظ نے اس کی چند مثالیں دیں، جیسے عبداللہ بن دینار کی روایت جس کو وہ بیان کرنے میں منفرد ہیں عبداللہ بن عمر سے، پھر ایک جیسے کہ ایک اور حدیث ہے شعب الایمان کی، الایمان بضع وسبعون وفی روایت ستون شعبہ، اس کو ابو صالح روایت کرنے میں منفرد ابو ہریرہ سے، تو یہ تفرد ہو گیا، فائن۔ اور وہ کہتے ہیں کہ اس کی بہت سی مثالیں آپ کو بزار کی مسند میں اور معجم الاوسط جو طبرانی کی ہے اس کے اندر مل جاتی ہیں، دیٹس گڈ، بالکل ملتی ہیں۔ اگلا جو چیز ہے وہ انہوں نے بیان کی، جو کرنے جا رہے ہیں، وہ ہے فرد نسبی، جو روایت نسبتاً غریب ہوتی ہے، نسبتاً غریب ہوتی ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب آپ اس روایت کو غریب کیوں کہہ رہے ہیں جو نسبتاً غریب ہے؟ یہ بہت اہم سوال ہے،
اور یہاں پر اپنا ذہن ذرا کھولیں اور اس مسئلے کو ذرا تفصیل میں تھوڑا سا سمجھیں کہ ہوتا کیا ہے. ہوتا یہ ہے کہ کوئی ایک روایت کسی ایک خاص سند سے مشہور ہوتی ہے. مشہور سے مراد یہ نہیں کہ اس کی وہ بہت زیادہ سندیں ہوتی ہیں. مشہور سے مراد یہ کہ ویل نون چین کسی ایک روایت کی خاص ایک سند ہوتی ہے. کوئی دوسرا راوی وہ کیا کرتا ہے, اس سے ہٹ کر کوئی اور سند بیان کر دیتا ہے. اس سے ہٹ کر کوئی اور سند بیان کر دیتا ہے. اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ جو اس نے ہٹ کر ایک الگ چین بیان کی ہے یہ غریب نسبی ہے. غریب نسبی. اور غریب نسبی جو ہوتی ہیں ان کی اندر زیادہ ایک بڑا پورشن غریب نسبی کا معلول ہوتا ہے. سادہ سی بات بتاؤ, معلول ہوتا ہے. اوکے, وہ راوی کا وہم ہوتا ہے, اس کو خطا ہو جاتی ہے راوی کو کہ وہ اصل جو مشہور چین ہوتی ہے اس سے ہٹ کر اس کو بیان کر دیتا ہے کوئی راوی. تو اس مشہور چین کی بنا پر اس غریب روایت کی تعلیل کی جاتی ہے, اس کو مطابقت کے طور پہ قبول نہیں کیا جاتا. ہمارے ہاں کیا ایک کنسپشن یہ پائی جاتی ہے کہ اگر کوئی ایک ایسی روایت ہے جس کی فرض کریں ایک مشہور سند ہے, یس غریب بھی سقیم, کوئی ایک مشہور سند ہے, اور مثلا اب وہ سند ہے زہری عن ابی سلمہ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ. ایک راوی آتا ہے وہ کہتا ہے زہری عن انس. اب ہم جیسے بادشاہ کیا کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں یہ دیکھیں اس روایت کی 2 سندیں ہیں, 2 سند, سارے حفاظ کیا بیان کر رہے ہیں زہری سے عن ابی سلمہ عن ابی ہریرہ. ایک کوئی آدمی کہتا ہے ان انس, ہم کہتے ہیں دیکھیں یہ 2 صحابہ سے مروی ہے, یہ مطابقت ہو رہی ہے, سیدنا ابو ہریرہ سے بھی آ رہی ہے, سے بھی آ رہی ہے. نہیں, جو علل کا امام ہوگا وہ پہلے انالائز کرے گا کہ جو زہری سے جس نے روایت کی ہے کیا وہ اس قابل بھی ہے کہ اس کا تفرد قبول کر سکیں. اگر نہیں ہے نا, وہ کہے گا کہ یہ روایت غریب نسبی ہے لہٰذا یہ معلول ہے. یہ غریب نسبی کا جو علت کے ساتھ تعلق ہے نا, علت کے ساتھ, متاخرین کی کتب میں اس کے اوپر کوئی بات نہیں کی جاتی. اب یہ بات سمجھ رہے ہیں میری؟ اب جو حافظ نے یہاں پر غریب نسبی کی بحث کی ہے, غریب نسبی کی جو بحث کی ہے, تھوڑا سا اس کو پڑھ لیتے ہیں, پھر میں آپ کو ایگزامپلز دیتا ہوں اس مسئلے کے اوپر, یہ سمجھنے کے لیے کہ یہ مسئلہ ہے کیا اوریجنلی. اوکے, امام ترمذی کا, بائی دا وے بتاتا چلوں, امام ترمذی کا اپنی جامع ترمذی میں منہج یہ ہے کہ جب کسی ایک باب میں اس طرح کی روایتیں ہوتی ہیں نا, غریب نسبی بھی ہو اور مشہور بھی ہو, سب سے پہلے وہ غریب نسبی کا ذکر کرتے ہیں اور پھر اگلی روایت بیان کر کے, ٹھیک ہے, اور وہ کیا کہتے ہیں کہ یہ روایت ہے, اور فرماتے ہیں کہ لا نعرفه الا من هذا الوجه, اس طرح کا جملہ استعمال کر دیتے ہیں, اور پھر اگلی اس روایت کی مشہور سند بیان کرتے ہیں, ٹھیک ہے, اور پھر اس کے بارے میں کہتے ہیں ہمارے نزدیک اصح یہ ہے, اصح یہ ہے. ٹھیک ہے, تو غریب نسبی کے اندر ایک تفرد ہے, بالکل غریب تفرد ہی ہے اس کے اندر. ٹھیک ہے, چلیں شیخ صاحب اس کا ذرا مطالعہ کریں, یہاں سے کیا فرماتے ہیں. والثاني الفرد النسبي سمي بذلك لكون التفرد فيه حصل بالنسبة إلى شخص معين وإن كان الحديث في نفسه مشهورا, ويقل إطلاق الفردية عليه لأن الغريب والفرد مترادفان لغة واصطلاحا, إلا أن أهل الاصطلاح غايروا بينهما من حيث كثرة الاستعمال وقلته, والفرد أكثر ما يطلقونه على الفرد المطلق, والغريب أكثر ما يطلقونه على الفرد النسبي, وهذا من حيث إطلاق الاسم عليهما. وأما من حيث استعمالهم الفعل المشتق فلا يفرقونه, فيقولون في المطلق والنسبي تفرد به فلان أو أغرب به فلان. وقريب من هذا اختلافهم في المنقطع والمرسل, هل هما متغايران أو لا, فأكثر المحدثين على التغاير لكنه عند إطلاق الاسم. وأما عند اسماء الفعل المشتق فيستعملون الإرسال فقط, فيقولون أرسله فلان سواء كان ذلك مرسلا أم منقطعا. ومن ثم أطلق غير واحد ممن لم يلاحظ مواقع استعمالهم على كثير من المحدثين أنهم لا يغايرون بين المرسل والمنقطع, وليس كذلك لما حررناه, وقل من نبه على النقطة في ذلك, والله أعلم. اب حافظ نے دور دور تک اس نقطے کی طرف اشارہ نہیں کیا جو ہم نے بیان کی. ٹھیک, آپ سمجھ رہے ہیں کہ مس انڈرسٹینڈنگز کہاں سے جنم لیتی ہیں, کہاں سے جنم لیتی ہیں. فائن, آپ نے اس کو 2 حصوں میں ڈیوائڈ کر, لیکن اب میں آپ سے سوال پوچھتا ہوں, اگر یہ فنکشن نہیں ہے اس کا جو آپ کو میں نے بیان کیا, تو اس کو تخصیص تقسیم کی سینس کیا ہے؟
کیوں تقسیم کر رہے ہیں آپ اس کو اگر اس کا یہ فنکشن نہیں ہے؟ ٹھیک ہے، چلیں اب آپ کو تھوڑا سا یہاں پہ اس مقام پہ میں چاہتا ہوں تفصیل میں چلتے ہیں. جو یہ کتابیں ہیں نا، جیسے کہ المعجم الاوسط ہو گئی، المعجم الاوسط، امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے اندر اس بات کا اہتمام کیا ہے کہ آپ وہ روایتیں جمع کریں گے جس میں روات کو تفرد ہوا ہے. اس میں غریب مطلق بھی آتی ہیں اور غریب نسبی بھی ہیں، دونوں شامل ہیں. اوکے، تو بنیادی طور پہ اگر کوئی روایت اس کتاب میں آتی ہے تو مور آفٹن دین ناٹ، یعنی زیادہ چانسز یہی ہوتے ہیں کہ اس میں کوئی علت ہوگی کیونکہ وہ تفرد، یہ کتاب تفرد کو ڈیل کرتی ہے، تفرد کو ڈیل کرتی ہے. اس لیے امام فرماتے ہیں اس کتاب سے متعلق یہ کتاب میری روح ہے. آپ نے یہ موجم کبیر سے متعلق نہیں کہا، موجم صغیر سے متعلق نہیں کہا. موجم کبیر بیسیکلی مسند ہے، ٹھیک ہے، وہ صحابہ کے نام پہ ارینج ہے. اس کے بہت سارے پورشن بھی مسنگ ہیں، آہستہ آہستہ سامنے آ رہے ہیں، لیکن اس کا کوئی ایک اچھا نسخہ ابھی تک ہمارے سامنے نہیں آ سکا. جو موجم صغیر ہے وہ جو ہے نا امام کی سبت ہے، رائٹ، جس میں اپنے شیوخ سے ایک ایک دو حدیثوں کو وہ ذکر کرتے ہیں. جو آپ کا ماسٹر پیس ہے نا، جس میں امام طبرانی نے اپنی ماسٹری دکھائی ہے کہ ہاؤ بگ آف اے حافظ آئی ایم وہ یہ ہے المعجم الاوسط. معجم الاوسط میرے پاس 8 جلدوں میں ہے. اس کے متعلق کہتے ہیں یہ کتاب میری روح ہے. کیوں کہہ رہے ہیں؟ کیونکہ کسی سند کے اوپر یا کسی روایت میں تفرد کلیم کرنا یہ حافظ کا ہی کام ہے، جس کی نظروں میں سندیں ہوں ساری، اس کو پتا ہو کہ کس پہ تفرد ہوا کس پر نہیں ہوا. اس لیے اب جو حدیث جو ہے وہ بیان کرتے ہیں، اچھا یہ جو تفرد ہے یہ کبھی صحابی سے بھی آتا ہے، تابی سے بھی ہوتا ہے، تبا تابی سے بھی ہوتا ہے، یہاں تک کہ اپنے مشائخ تک اس کو لے کر آتے ہیں. تو طرح طرح کے تفردات، ہر نوع کا تفرد آپ کو اس کتاب کے اندر جو ہے وہ مل جاتا ہے، ہر قسم کا تفرد آپ کو اس میں ملتا ہے. اوکے، مثلاً یہ دیکھیے ایک روایت ہمارے پاس آ گئی. اوکے، حدثنا احمد بن القاسم، ابو بن قاسم قال حدثنا حسن بن شبيب المكتب قال حدثنا علي بن الهاشم عن اسماعيل بن مسلم عن عطاء عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا توضا احدكم فليتمضمض وليستنشق او والاذنان من الراس. یہ روایت ہے کہ تم میں سے جب کوئی وضو کرے تو اسے چاہیے وہ کلی بھی کرے، ناک میں پانی بھی ڈالے، اور الاذنان من الراس، کے جو کان ہوتے ہیں یہ سر کا حصہ ہوتے ہیں. اس پہ جو ہے نا وہ یہ روایت کو لے کے کچھ اختلاف پایا جاتا ہے. تو اب امام کیا کہہ رہے ہیں؟ کہتے ہیں کہ اس حدیث کو لم يروي هذا الحديث عن عطاء الا اسماعیل، یعنی ابو ہریرہ سے عطا روایت کر رہے ہیں، اور عطا سے اس کو اسماعیل کے سوا کسی نے روایت نہیں کیا. تفرد به علی بن ہاشم، اور اسماعیل سے روایت کرنے میں اس کو علی بن ہاشم اس کو بیان کرنے میں منفرد ہے. یعنی اس روایت کا سینٹرل نریٹر علی بن ہاشم ہے، اس کے گرد یہ روایت گھومتی ہے. تو بیسیکلی علی بن ہاشم اسماعیل سے، وہ عطا سے، ابی ہریرہ سے، دیکھو 4 طبقے جا کے اس کے بعد جو ہے وہاں پر تفرد ہے اس کے. اوکے، تو اس طریقے سے آپ کو جگہ جگہ پر بڑا بہترین انداز میں امام جو ہے وہ تفرد کا ذکر کرتے ہیں، اور یہ بہت امپورٹنٹ انفارمیشن ہوتی ہے یہ جان لینا کہ کہاں پر تفرد ہو رہا ہے کہاں پر نہیں ہو رہا. یہی معاملہ جو ہے نا امام بزار کی مسند بزار کا ہے. مسند بزار، اس کے اندر تو روایات کی وہ تعلیل بھی پائی جاتی ہے جو آپ کو مسند بزار کے سوا کہیں نہیں ملتی. روایتوں کی تعلیل جو آپ جرح و تعدیل بھی کرتے ہیں. مثلا اب سب سے پہلے تو انہوں نے اس مسند کو ارینج کیا ہوا ہے صحابہ کے نام پہ. اب میرے پاس مسئلہ عقیل ہے، ابن عقیل ان ابن عمر ان عمر، یہ روایت. حدثنا عمرو بن علی قال حدثنا بدل بن محبر ابو المنیر قال حدثنا زائدہ ان عبد الله بن محمد بن عقیل ان ابن عمر ان عمر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امر ان ينادي في الناس ان من شهد ان لا اله الا الله دخل الجنہ. قال عمر اذن يتكلوا قال دعهم يتكلوا. کہتے ہیں کہ یہ حدیث نقل کرنے کے بعد ولا نعلم، ہم نہیں جانتے، روا ابن عقیل ان ابن عمر الا هذا الحدیث، ہم نہیں، ٹھیک ہے، کہتے ہیں کہ ابن عقیل کی اس ایک حدیث کے سوا ہم کوئی حدیث نہیں جانتے کہ یعنی اس حدیث کو ابن عمر سے نقل کیا. ٹھیک ہے کہ ابن عقیل کی ابن عمر سے صرف یہی ایک حدیث ہے. ایک آگے فرماتے ہیں وَإِنَّمَا رَوَاهُ عَنْهُ زَائِدَةٌ، اور ابن عقیل سے اس کو زائدہ نے نقل کیا ہے. ٹھیک ہے، وقد روا حسن بن علی ان زائدہ ان ابن عقیل ان جابر، اور اس کو حسن بن علی نے ان زائدہ ان ابن عقیل ان ابن عمر نہیں بلکہ ان زائدہ ان ابن عقیل ان جابر کہہ کے اس کو روایت کیا ہے.
فخالف بدلا فی روایتی، ٹھیک ہے، تو اس روایت کے اندر مخالفت آ گئی، یہ تعلیل کر گیا امام اس جگہ پہ. اوکے، کہ بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ انفارمیشن ہے جو یہ آپ کو دیتے ہیں. اب سوال ایک پیدا ہوتا ہے، بعض لوگ متاخرین لکھ گئے اس بات کو، تفرد کا اطلاق جو ہے یہ تابعین سے جا کر ہوتا ہے، تابعین کے زمانے سے، صحابہ اس میں شامل نہیں ہوتے. نو، یہ بات نہیں ہے، بلکہ ہم یہ دیکھیں گے آپ کا جو دل کر رہا ہے نا، اصطلاح وہ نہیں ہوگی، اصطلاح وہ ہوگی جس طرح متقدمین محدثین استعمال کر گئے ہیں. ٹھیک ہے، ہم سوال پوچھیں کہ کیا تفرد کا اطلاق انہوں نے صحابی پہ کیا ہے؟ بالکل کیا. مسند بزار کے اندر موجود ہے. کتنی ایسی روایتیں اس کے اندر ہیں کہ آپ کی روایت بیان کر کے کہتے ہیں کہ تفرد به انس، اس روایت کو بیان کرنے میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ کو تفرد ہے. ٹھیک ہے، اس لیے یہ اب جو ہے نا وہ اپنے دل کو سکون دینے کے لیے قاعدے نہیں گھڑے، اس طرح ائمہ نے عمل کیا نا اس کے اوپر چل لیں. اوکے، اب ایک دو ایگزامپل اور میں اس کی دیتا ہوں. تو یہ تفرد جو کلیم کیا جاتا ہے نا، یہ واقعتاً ایک مشکل چیز ہے. اچھا، اس کے جو حفاظ کلیم کرتے ہیں ان کے کلام کی بہت ہی زیادہ ویلیو ہوتی ہے، یہ بہت زیادہ اس کی ویلیو ہوتی ہے، اس کو آپ نے ہلکا نہیں لینا، کیونکہ تفرد جیسے میں نے ذکر کیا تعلیل کا محل ہوتا ہے، اور جب تک آپ روایتوں کو جو ہے نا ان کی علت سے پاک نہ کر لیں، آپ اس کو صحیح نہیں کہہ سکتے. ایک روایت آگے سیدنا عمر بن خطاب سے، اس کو روایت کریں اشعث بن قیس عن عمر بن خطاب، حدیث نقل کر کے سبحان اللہ کہتے ہیں ھذا الحدیث لا نعلمہ، ہم نہیں جانتے اس کو کس نے روایت کیا ہو، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا من ھذا الوجہ، سوائے اس ایک سند کے. وہ عبد الرحمن المسلی ہوا عندی ابو وبرہ، اس کی سند میں جو ایک عبد الرحمن مسلی ہے وہ میرے نزدیک ابو وبرہ ہے. ایک انہوں نے یہاں پر راوی کی آئیڈینٹیفیکیشن کی، کہتے ہیں وہ عبد الرحمن وہ ابن ہو، اور عبد الرحمن جو اس کا بیٹا ہے وہ اس حد اور وہ حدیثوں کو روایت بھی کیا کرتے تھے، یعنی اس کے پاس اور بھی حدیثیں ہیں. اور وہ عبد الرحمن لا نعلم حدث بغیر هذا الحدیث، یعنی کہہ رہے ہیں کہ عبد الرحمن کی تو ایک ہی حدیث ہے، لیکن جو اس کا بیٹا ہے وہ اور بھی حدیثوں کو روایت کرتا تھا عبد الرحمن. لیکن عبد الرحمن کی صرف ایک ہی یہ حدیث ہے جس سے ہم اس کو پہچانتے ہیں. ٹھیک ہے، ہم اس ایک ہی اس سے پہچانتے ہیں. پھر ایک اور جگہ پر ایک روایت لے کر آئے ہیں، حضرت برا بن عازب روایت کر رہے ہیں حضرت عمر سے ایک اس حدیث کو، اور اس کے اوپر امام کمنٹ کرتے ہیں، کہتے ہیں وَهَذَا الْحَدِيثُ لَا نَعْلَمُهُ لَا يُرْوَى بِهَذَا اللَّفْظ عن عمر الا من هذا الوجہ، کہ حضرت عمر سے صرف اسی وجہ سے روایت ہوئی ہے. کہتے ہیں کہ اس کو اور بھی لوگوں نے قد روا هذا الحدیث وهذا الحدیث غیر واحد، بہت سے اور بھی لوگوں نے روایت کی، ان عبد الاعلی ان عبد الرحمن ابن ابی لیلہ ان عمر. اس کی جو اصل سند جو بزار نے نقل کی ہے وہ یہ ہے، عبد الاعلی نقل کرتے ہیں عبد الرحمن بن ابی لیلہ سے، اور عبد الرحمن بن ابی لیلہ نقل کرتے ہیں برا سے، اور برا نقل کرتے ہیں سیدنا عمر سے. کہہ رہے ہیں کہ اس کی دیگر حفاظ جب اس کو روایت کرتے ہیں تو وہ بیچ میں برا کا نام نہیں لیتے، بلکہ عبد الرحمن بن ابی لیلہ ان عمر کہہ کے اس کو روایت کرتے ہیں. یہ انہوں نے باقاعدہ اس پہ تبصرہ کیا نیچے. ٹھیک ہے، اس طرح کی آپ اور بھی بہت ساری اگزامپل ملیں گی. اس باب میں ایک بہت امپورٹنٹ کتاب جو ہے وہ حافظ دارقطنی کی ہے، کتاب الافراد. اس کے چند اجزاء پبلشڈ ہیں، یہ بہت بڑی کتاب تھی، یہ بہت بڑی کتاب تھی کہ چند اجزاء اس کے پبلش ہوئے ہیں ابھی تک. اس کی ان کے جو ہے نا ابن قیسرانی وغیرہ دیگر ائمہ نے اس کتاب کی جو ہے ترتیب وغیرہ بھی جو ہے وہ کی ہے. اور سبحان اللہ، دارقطنی تو پھر وہ ماہر ہے نا پھر اس طرح کے کام کا. اب اس کی اگزامپل ایک لے دیتے ہیں، جیسے کہ دارقطنی نقل کرتے ہیں ایک حدیث کو، اور اس کتاب کی خوبی یہ ہے، بائی دا وے اس کتاب کی خوبی یہ ہے یہ ابواب پر ارینج ہے، فقہی ابواب پر. ٹھیک ہے، جو طبرانی کی جو کتاب ہے اور جو مسند بزار ہے وہ اس پر ارینج نہیں ہے، یہ ابواب پہ ارینج ہے. اب یہ باب ہے آب زمزم کو کھڑے ہو کر پینے کا. اس میں روایت نقل کرتے ہیں کہ کہتے ہیں حدثنا ابو علی محمد بن سلیمان المالکی بالبصرہ حدثنا شعیب بن ایوب حدثنا عبد الرحمن بن حانی حدثنا ایوب حدثنا ابو مالک النخعی عبد المالک بن حسین عن عاصم الاحول عن الشعبی عن ابن عباس انه سقى النبي صلی اللہ علیہ وسلم من زمزم فشرب وهو قائم. ٹھیک، اب اس روایت سے متعلق کہتے ہیں، یعنی یہ روایت جو ہے یہ سر ہے عاصم عن الشعبی عن ابن عباس، یہ ٹھیک ہے، عاصم شعبی عن ابن عباس. کہتے ہیں صحیح من حدیث عاصم، یہ حدیث عاصم کی روایت سے ٹھیک ہے. اوکے فائن. کہتے ہیں عن الشعبی عن ابن عباس، عن الشعبی
عن ابن عباس وهو غریب من حدیث ابی مالک النخعی عن عاصم بن سلیمان تفرد به عبد الرحمن بن ہانی. ٹھیک ہے، عبد الرحمن بن ابو نعیم النخعی عنہ، ابو نعیم النخعی عنہ. تو نیچے تک اس کو لے کر آ گئے ہیں آپ، نیچے تک یعنی روایت کے تفرد کو بیان کیا ہے کہ اس میں مسئلہ کیا ہوا. تو یہ بہت اہم دوسری کی ہم کتاب آ گئی. پھر اس مسئلے کو سمجھنے کے لیے نا، چلے آپ ایک آپ کی کتاب اگر کہیں سے ملتی ہے تو کائنڈلی ہیو دس بک ود یو، اعلال الحدیث الغریب بالحدیث المشہور. ہمارے معاصر کی لکھی ہوئی کتاب ہے اسی سبجیکٹ کے اوپر، اسی سبجیکٹ کے اوپر کہ کس طرح جو غریب نسبی ہے اس کی تعلیل ہوتی ہے، اس کی تعلیل ہوتی ہے جب وہ مشہور طریق جادہ کے مخالف جب جائے، جب طریق جادہ کے مخالف جائے. اب دیکھیں ایک اور ایگزامپل دیکھیں. اگر کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا اذا قیمت الصلاۃ فلا تقوموا حتى ترون، جب نماز کھڑی ہو جائے تو جب تک میں نہ مجھے نہ دیکھو تب تک کھڑے نہیں ہونا. یہ حدیث موجود ہے. اس حدیث کے دو طریق ہیں، ایک حضرت انس سے آتی ہے، یہ متاخرین والا طریقہ بتا رہا ہوں، ایک حضرت انس سے آتی ہے، حضرت انس سے، اور ایک ابو قتادہ سے آتی ہے. جو ابو قتادہ سے آتی ہے وہ اصل طریقہ ہے اس کا مشہور، جو غریب طریقہ ہے اس کا وہ سیدنا انس کا ہے. اب حفاظ اس کو کیسے برتتے ہیں دیکھیں. سب سے پہلے یہ جو روایت ہے اس کو حجاج بن ابی عثمان، ابان بن یزید، حمام بن یحییٰ، ہشام بن عبداللہ دستوائی، علی بن مبارک، شیبان بن عبد الرحمن، معمر اور دیگر کئی لوگ یحییٰ بن ابی کثیر سے روایت کرتے ہیں. یہ سارے نام یحییٰ بن ابی کثیر عن عبداللہ بن ابی قتادہ عن ابی، تو یحییٰ بن ابی کثیر عن ابن قتادہ عن ابن ابی قتادہ عن ابی قتادہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ٹھیک ہے. اب جو دوسرا طریق ہے وہ کہاں پہ آ جائے، اس کو کون روایت کر رہا ہے؟ اس کو روایت کرتے ہیں وہب بن جریر، داؤد بن منصور اور چند ایک اور لوگ. وہ کیا کہتے ہیں؟ ان جریر بن حازم ان ثابت البنانی ان انس، ثابت البنانی ان انس. اس کے اوپر امام طحاوی کا کمنٹ چیک کریں، شرح مشکل الاصحاب میں. طحاوی کہتے ہیں اگر یہ روایت فإن كان هذا الحدیث محفوظ، اگر یہ روایت محفوظ ہوتی تو یہ روایت ایکچولی سبحان اللہ ان ابی قتادہ ان انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان دونوں سے محفوظ ہوتی ہے. بٹ ہی سیئنگ کہ اگر تو یہ روایت محفوظ ہے تو یہ دو سندیں اس کی بالکل ٹھیک ہے، یہ دو سندیں اس کی بالکل ٹھیک ہے اگر تو یہ روایت محفوظ ہے. دا وے ہی از سیئنگ اٹس ویری کلیئر کہ ایک تو محفوظ ہے، لیکن جو انس کا جو طریق ہے ہم اس پہ کلیئرٹی نہیں ہے کہ محفوظ ہے کہ نہیں. اگر وہ بھی محفوظ ہے تو اس کی دو سندیں ثابت ہو جائیں گے. اگر وہ محفوظ نہیں ہے تو پھر ہم اس کی تعلیل کریں گے. ٹھیک ہے. اب دیگر ائمہ جو ہیں، دیگر ائمہ وہ اس روایت کو قبول کرنے میں تھوڑا سا توقف اختیار کرتے ہیں، جن میں جو سب سے بڑا نام ہے کہ علی بن مدینی وغیرہ کا ہے. وہ اس کی تعلیل کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں، انس کا جو طریق ہے یہ معلول ہے، جو بیان ہوا اصل طریق وہی ہے ایک جو بھی قتادہ کا ہے. تو بیسیکلی ہم جس کو دو سندیں بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں اور متقدمین کے ہاں وہ ایک سند بنتی ہے. اب اس کا کچھ نا بڑا خطرناک رزلٹ ہے، وہ یہ کہ ہم چونکہ پلس مائنس کر کے حدیثوں کی تصحیح کر رہے ہوتے ہیں نا، دو حدیثیں ملا کے حسن سے ہم نے صحیح بنا دیا، رائٹ، اور ہم حیا ہی نہیں کرتے. میں یہ نہیں کہہ رہا احتیاط، حیا ہی نہیں کرتے کہ وہ جو دو روایتیں ہم ملا رہے ہیں کیا وہ اس قابل بھی ہیں کہ وہ اس کے مطابق بن سکتی ہے کہ نہیں بن سکتی. اس سے لوگ یہ سمجھ بیٹھے کہ اس سے مراد فقط یہ ہے کہ ایک سے بس کذاب نہیں ہونا چاہیے بیچ میں، باقی وہ مطابق چل جائے گی. بات یہ نہیں ہے، بات یہ ہے کہ وہ معلول بھی نہیں ہونی چاہیے اس طرح کی. اس سے ہوتا یہ ہے کہ ارلی محدثین وہ پھر کیا ہے کہ کسی روایت کو ضعیف کہہ رہے ہوتے ہیں کیونکہ ان کے نزدیک اس کا ایک ہی طریق ٹھیک ہوتا ہے، باقی معلول ہوتے ہیں. یہ معلول طرق کو ملا کے اس کو پلس مائنس کر کے پروموٹ کر دیتے ہیں، کہتے ہیں اب یہ دیکھیں یہ ضعیف سے حسن ہوگی یہ روایت. اس سے اختلاف جو ہے وہ رزلٹ کے اندر پیدا ہوتا ہے کہ احمد، بخاری، مسلم، ابو زرع، ابو حاتم، اجلی ایک طرف کھڑے ہوتے ہیں، اور ہمارے جو آج کے جو محدثین ہیں اور جو سبحان اللہ جو محققین ہیں وہ دوسری طرف کھڑے ہوتے ہیں. ان کا پوائنٹ آف ویو بالکل اس حدیث کے جو ہے نا وہ مخالف چلا جاتا ہے. یہ آپ یہ نقطہ سمجھیں میرا. اس کے اچھا وجہ اس کے جو مصنف ہیں اس کتاب کی جو مؤلف ہیں وہ سعید محمد، ان کا نام ہے سعید محمد حمدامری. تو اب یہ تو یہ چیز آ گئی. اچھا ویسے ایک دم خاموشی چھا گئی کہ لگتا ہے
شاید تھوڑی سی ریئلائزیشن ہوئی ہے کہ یار تھوڑا یہ کام تو تھوڑا اور مشکل ہو گیا. ہم تو سمجھے کہ بس تقریب سے راوی چیک کر کے جان بخشی ہو جائے گی. ایسے نہیں ہوگی. اس لیے میں کہتا ہوں کوئی تو وجہ ہے نا کہ روایتوں کی تعلیل کرنے والے کم لوگ ہیں. اب جو فیس بک کے جو محدثین ہیں، یا جو اس سے مراد میری وہ ہے، میں تنقید کے لیے میری مراد وہ ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے اس فن کو اس طریقے سے اسٹیپس میں نہیں سمجھا، ان کی تصحیح، ان کی تضعیف کا کیا اعتبار ہے؟ ٹھیک ہے. جب تک یعنی آپ کو کیا لگا کہ تصحیح و تضعیف لوگوں کے لیے، تصحیح و تضعیف اس کے سوا کچھ بھی نہیں ہے لوگوں کے لیے. راوی سارے ثقہ ہیں، سند متصل ہے، حدیث صحیح ہے. نہیں بیٹا، بات یہاں سے ابھی شروع ہوتی ہے. یہ تو بنیادی شرائط ہے جو پوری ہوئی ہے. جو ہے نا عدم شذوذ اور عدم علت، یہ بہت بڑی چیز ہے. اوکے. اور اس کے اوپر ہی تو اصل حفاظ ٹیسٹ ہوتے ہیں جا کے. جو کھرا ہوتا ہے وہ کھوٹے سے جدا ہو جاتا ہے، اسی پہ تو جا کے ہوتا ہے. اور کہاں پر ہوتا ہے کہ کس نے اس فن کو ڈیپتھ پہ جو ہے ڈیپتھ پہ پڑھا ہے. آخری چیز، کیا جو حفاظ کلیم کر رہے ہوتے ہیں کہ اس روایت کے اندر تفرد ہوا ہے، کیا ان کو یہ اس کلیم میں غلطی ہو سکتی ہے؟ اس کا جواب ہاں میں ہے، ہو سکتی ہے. اوکے. اس باب میں حافظ احمد بن صدیق الغماری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے لیس کذالک فی الاستدراک علی الحفاظ. حفاظ کے اوپر استدراک ہے حافظ احمد غماری کا، حفاظ کے اوپر. اور کس طرح کا استدراک ہوتا ہے؟ وہ بہت سی ایسی متابعات ہوتی ہیں کہ جہاں پر کوئی حافظ کلیم کر دیتا ہے کہ اس مقام پر یہ راوی کو تفرد ہوا ہے. حافظ احمد بن صدیق الغماری رحمۃ اللہ علیہ بتاتے ہیں کہ نہیں، تفرد نہیں ہوا بلکہ اس کی یہ مطابت بھی موجود ہے. اوکے. اور کون سی مثلاً آپ چلیں گے، وہ مطابت جو ذہبی کو نہ ملی، وہ مطابت جو طبرانی سے جو رہ گئی، جو ترمذی سے رہ گئی، جو حاکم سے رہ گئی. مثال کے طور پہ وہ مطابت جو حافظ ابن نعیم سے رہ گئی. اوکے. اس طرح سے انہوں نے اس کا ذکر کیا. تو پہلے وہ حفاظ کا کلام نقل کرتے ہیں اور اس کے بعد کہتے ہیں لیس کذالک، اور پھر اس کے بعد استدراک کرتے ہیں کہ نہیں بھائی اس کو تفرد نہیں ہوا بلکہ یہ اس کی مطابق موجود ہے. فائن. تو یہ علم ابھی بھی کھلا ہوا ہے، یہ علم ابھی بھی کھلا ہوا ہے، اینڈ اٹ گوز آن. اب مثال کے طور پہ ابن العرابی کی موجم میں، طبرانی کی صغیر میں، حاکم کی مستدرک میں، اور مخلص وغیرہ کی، اور قضائی نے مسند شہاب میں اس کو نقل کیا. سارے اس روایت کو بیان کرتے ہیں. مالک بن صفیر عن الاعمش عن ابی صالح عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت آتی ہے کہ یا ایھا الناس انما معنا رحمت مہدا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. ٹھیک ہے. تو طبرانی کہتے ہیں لم یروہ، اس کو لم یروی عن الاعمش الا مالک بن صفیر، اس روایت کو اعمش سے مالک بن صفیر کے سوا کسی نے نقل نہیں کیا. یہ طبرانی کا کمنٹ ہے، ان کی موجم صغیر کے اندر یہ کمنٹ موجود ہے. اس کے اوپر حافظ غماری کہتے ہیں لیس کذالک بل رواہ وکی ایضا، بلکہ اس کو وکی نے بھی نقل کیا ہے. وقال ابن السعد فی الطبقات اخبرنا وکی بن الجراح حدثنا اعمش عن ابی صالح عن رسول اللہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آگے وہ حدیث نقل کرتے ہیں. پھر حدیث نقل کرتے. اب دیکھیں ایک، پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ حاکم نے بھی یہ بات کی ہے. کہتے ہیں کہ حاکم مستدرک میں اس روایت کو نقل کر کے کہتے ہیں یہ بخاری مسلم کی شرائط پر صحیح ہے. دونوں نے مالک بن صفیر سے جو ہے نا احتجاج کیا ہے، قابل حجت مانا ہے. اور والتفرد من الثقات مقبول، ثقات سے تفرد ہے وہ مقبول ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو کہتے ہیں کہ انہوں نے اشارہ کیا ہے کہ مالک بن صفیر کو تفرد ہوا ہے اعمش سے، اور یہ باطل ہے یہ بات، جیسے کہ تمہیں بتا دیا کہ مالک بن صفیر اس کو بیان کرنے میں منفرد نہیں ہے بلکہ یہ وکی بن جراح بھی روایت کر رہے ہیں اس روایت. ٹھیک ہے بھائی. ایک تو حفاظ ویسے ہی بڑے ٹف لوگ ہوتے ہیں، اور پھر اوپر سے حفاظ کے اوپر استدراک کرنا، یہ بہت بڑی بات ہے. کہ جہاں تک اللہ پاک نے حافظ احمد بن صدیق الغماری رحمۃ اللہ علیہ کو نوازا ہوا تھا، اٹس ویری ڈیفیکلٹ ٹو چیلنج حفاظ. تو یہ معاملہ ہے فرد نسبی کا، اور یہ معاملہ ہے فرد مطلق کا. آگے جی بسم اللہ جی شیخ صابر جاری رکھیے آگے کلام. اب یہاں سے حدیث صحیح کی تعریف شروع ہوتی ہے. الصحیح لذاته وخبر الآحاد بنقل عدل تام الضبط متصل السند غیر معلل ولا شاذ هو الصحيح لذاته، وهذا أول تقسيم المقبول إلى أربعة أنواع لأنه إما أن يشتمل من صفات القبول على أعلاها أو لا. الأول الصحيح یہاں روکیے گا لذاته ذرا، والثاني روکیے گا ذرا. اچھا یہ خاص چیز آپ کو یہاں پہ میں بتاتا ہوں. 5 شرائط جو حدیث صحیح کی ہیں ہم سب جانتے ہیں، ہماری بیسک. ٹھیک ہے نا، 5 شرائط ہیں. 2 کا تعلق راوی کے ساتھ ہے، 1 کا طریقہ روایت کے ساتھ ہے، اور 2 کا سند متن دونوں کے ساتھ ہو سکتا ہے. گڈ.
عدل کی شرط کلیئر ہے، ضبط کی شرط کلیئر ہے کہ یہ ہونی چاہیے، متصل ہونی چاہیے. دو شرائط ایسی ہیں کہ جن کی نفی ضروری ہے. اب یہاں پر ایک سوال ہے، یہ سمجھنے کی ضرورت ہے، کیا ان دو شرائط سے کہ روایت شاذ نہ ہو اور اس میں علت نہ ہو، اس سے مراد یہ ہے کہ علم عدم ہے یا پھر عدم علم ہے؟ اس سے مراد میں اور کلیئر کرتا ہوں. یعنی کیا ہم یہ کہیں گے کہ مجھے نہیں پتا، مجھے کوئی اس کی علت نہیں ملی، مجھے اس کا شاذ ہونا نہیں پتا چلا، کیا ہم یہ کہیں گے؟ یا یہ کہ ہم کہیں کہ مجھے پتا ہے کہ اس کے اندر کوئی علت نہیں ہے، مجھے پتا ہے کہ یہ روایت شاذ نہیں ہے؟ ان دونوں میں سے کون سی کنڈیشن ٹھیک ہے؟ ایک ہوتا ہے کہ مجھے مل نہیں سکی، کوئی اس پہ شذوذ نہیں ملا، مجھے کوئی علت نہیں ملی، ایک. اور دوسرا ہے کہ مجھے پتا ہے اس میں علت نہیں ہے، مجھے پتا ہے کہ شاذ نہیں. ایک چیز یاد رکھیے گا، یہ جو دوسری والی ہے نا، یہ ہے اصل چیز، کہ مجھے پتا ہے کہ اس کے اندر کوئی علت نہیں اور مجھے پتا ہے کہ یہ روایت شاذ نہیں. اصل چیز یہ ہے. اور ارلی حفاظ کا اس کے اوپر عمل ہے. مجھے علت نہیں مل سکی، نو 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 نو، مجھے پتا ہے کہ علت نہیں ہے، یہ ریکوائرمنٹ ہے اس کی. اچھا، کہہ رہے ہیں کہ یہ تو حفاظ ہی دعویٰ کر سکتے ہیں، اس لیے تو ہم صرف حفاظ کے اوپر ہی تو اعتماد کریں گے. اور ہم کیوں علامہ شہریار کے اوپر اعتماد نہیں کر سکتے جب تک وہ حافظ نہ بنے؟ جو کام اور ٹف ہو گیا، ٹف تو ہو گیا، لیکن آپ کو یہی وجہ بتا رہا ہوں کہ ریزن کیوں ہے، کہ ایسا کیوں ہے. آپ لوگوں کو یہ چیز حیران نہیں کرتی کہ ایسا کیوں ہے کہ جو علت کے سمجھنے والے جو آئمہ ہیں وہ اتنے تھوڑے ہیں کہ آپ ان کو انگلیوں پہ گن سکتے ہیں؟ یعنی اب یہ دعویٰ کرنا کہ یہ روایت شاذ نہیں ہے، یہ حفاظ کے سوا کون کر سکتا؟ ٹھیک ہے، جس کے پاس مکمل علم ہوگا کہ کہاں کہاں پر راوی تفرد کرتا ہے، کس کا تفرد قبول کرنا ہے، طبقات کی پوری ڈسکشن آپ نے لے کر آنی ہے. ان کے سوا اور کون کر سکتا ہے یہ کام؟ آپ کو یہ پروف کرنا ہے کہ یہ روایت شاذ نہیں ہے، آپ کو پروف کرنا ہے اس کے اندر علت نہیں. سبحان اللہ. اب میں یہ چاہوں گا کہ آپ آگے سے ذرا اس کو ریڈ کریں. اب یہ جو تقسیم آگے آ رہی ہے نا، صحیح لذاتی ہی، صحیح لغیری ہی، تقسیم اچھی ہے، لیکن ارلی حفاظ کے ہاں یہ تقسیم نہیں ہے. ارلی حفاظ یعنی ان کے کلام میں تو موجود ہے، کنسپٹ میں موجود ہے کہ درجات ہیں اس کے، لیکن وہ قبول کے جتنے درجات ہیں نا صحیح کے، یعنی صحیح لذاتی ہی، صحیح لغیری ہی، حسن لذاتی ہی، حسن لغیری ہی، اور الضعیف المقبول، اس کو وہ مقبول کا ہی نام دیتے ہیں. اور پھر الضعیف المردود اور متروک اور موضوع اس کو کہتے ہیں یہ مردود ہے، یہ مردود ہے. ہمارے ہاں جو ایک بہت بڑی مس انڈرسٹینڈنگ کتب میں پائی جاتی ہے، آپ یہ پڑھتے نہیں ہیں کہ وہ جب حدیث کی تقسیم کرتے ہیں کہتے ہیں حدیث مقبول اور مردود ہوتی ہے، اور پھر مقبول میں صحیح حسن کا ذکر کرتے ہیں اور مردود میں ضعیف کا ذکر کرتے ہیں. کریکٹ؟ مقبول اور مردود کی ٹائپس بنا کے جب یہ ذکر کر دیتے ہیں کہ مردود ضعیف ہے، تو پھر بعد میں یہ بھی بتاتے ہیں کہ لیکن ضعیف فضائل میں بھی مقبول ہے. تو لیکن وہ تو مردود تھی، وہ مقبول میں کیسے آ رہی ہے؟ ٹھیک ہے، تو ضعیف کی دو اقسام ہوتی ہے، جو ایک وہ ہے جو ضعیف مقبول ہوتی ہے، ایک وہ ضعیف ہوتی ہے جو مردود ہوتی ہے. پڑھیے گا ذرا آگے، پڑھیے گا شیخ صادق اس مقام سے آگے. الأول الصحيح لذاته، والثاني إن وجد ما يجبر ذلك القصور ككثرة الطرق فهو الصحيح أيضا لكن لا لذاته، وحيث لا جبران فهو الحسن لذاته، وإن قامت قرينة ترجح جانب قبول ما يتوقف فيه فهو الحسن أيضا لا لذاته، وقدم الكلام على الصحيح لذاته لعلو رتبته. اچھا، یہاں پر ایک میں خاص حوالہ مینشن کرنا چاہوں گا کہ آئمہ کے کلام میں حسن کا جو اشارہ ہے وہ کہاں پر ملتا ہے. تو جو امام ابو داود کا جو رسالہ ہے نا، رسالۃ ابو داود الی اہل مکہ، ٹھیک ہے، جو انہوں نے اپنی سنن کے منہج اور اس کے سورسز سے متعلق لکھا ہے کہ اس کے اندر کیا کیا چیزیں ہیں، جو میں سبحان اللہ اس کے لیے نقل کر رہا ہوں اپنی کتاب کے اندر. اس کے اندر، اس کتاب کے اندر آپ نے ایک خوبصورت جو ہے نا وہ اشارہ کیا ہے اس چیز کی طرف کہ آپ کی روایت کے، آپ کی پاس آپ کی جو کتاب ہے اس کے اندر وہ حدیثیں ہیں جو صحیح ہیں یا صحیح کے قریب تر ہیں، صحیح ہیں یا صحیح کے قریب تر ہیں، یا صالح ہے
اور ان میں سے بعض سے زیادہ اصح ہیں، بعض سے زیادہ قوی ہیں. کہتے ہیں دیکھیں وما کان فی کتاب من حدیث فیہ وہن شدید فقد بینتہ، کوئی اگر کسی بہت شدید کو ذوف آیا نا میری کسی حدیث کے اندر میری کتاب میں، تو میں نے وہ واضح کر دیا ہے. ومن اس میں کچھ ایسی بھی ہیں لا یصح سند، اس میں کوئی سند اس کی ٹھیک نہیں ہے. کہتے ہیں کہ وما لم اذکر فیہ شیئا فہو صالح، جس کے اوپر میں کوئی کمنٹ نہیں کر رہا وہ صالح ہے وہ روایت. وبعدها اصح من بعد، ایک کلام دیکھا، صالح جو روایتیں ہیں ان میں بھی بعض سے بہتر ہیں، بعض سے زیادہ صحیح ہیں جو میری اس کتاب کے اندر روایت. ٹھیک ہے، یہ اس کا اہم مقام ہے. فائن. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ان کے ہاں یہ انڈرسٹینڈنگ بڑی کلیئرلی موجود تھی کہ کچھ جو روایتیں صحیح ہوتی ہیں اس کے درجات ہوتے ہیں، کہ روایتی درجات ہوتے ہیں، لیکن وہ پھر بھی اس کو مقبول میں ہی شامل کرتے ہیں. اگرچہ ان کے ہاں یہ اتنی اصطلاح تو نہیں ہے کلیئرلی کہ روایت حسن ہے، لیکن یہ کانسیپٹ ضرور پایا جاتا ہے. ایک چیز دوسرا نقطہ اس سے متعلقہ جو میں نے پہلے پچھلے اپنی سیریز میں نقل کیا تھا، لیکن اس میں یاد رکھیں کہ جب ائمہ جرح و تعدیل جب کلام کر رہے ہوتے ہیں نا راویوں کے اوپر، یہ بڑا خاص نقطہ ہے، خاص طور پہ متقدمین. ہم لوگ کیا کر گئے کہ بعض میں متاخرین نے جو الفاظ جرح و تعدیل ہیں اس کے رتبے بڑے خاص کر لیے. مطلب صدوق ہے نا تو صدوق کی روایت حسن ہی ہوگی، ہم نے یہ بنا لیا. کسی کو شیخ کہہ دیا بس وہ ٹھیک ہے، وہ بھی کم و بیش حسن ہوگا لیکن ضعیف کے قریب بنا لی بات. ٹھیک ہے، کسی کو ثقہ کہہ دیا اب وہ اعلیٰ درجے کا ثقہ ہی ہوگا. اوکے، ائمہ جو ارلی محدثین ہیں ان کے ہاں یہ چیز نہیں تھی. وہ جب راویوں پر گریڈنگ کر رہے تھے تو وہ یہ تفصیل میں نہیں جا رہے تھے جس میں متاخرین گئے ہیں، اور متاخرین نے غلو کیا ہے بہت زیادہ اس تقسیم میں جا کے. وہ صرف 3 چیزیں بتا رہے تھے، یہاں تو راوی مقبول ہے یا مردود ہے یا مجہول ہے. ان کی گریڈنگ بس ان 3 چیزوں کے اوپر اپرنٹلی جو ہے نا وہ رہتی ہے. ٹھیک ہے، ان چیزوں کو ذہن میں رکھیں. بسم اللہ جی، جاری رکھیں. والمراد بالعدالة بالعدل من له ملكة تحمله على ملازمة التقوى والمروءة، والمراد بالتقوى اجتناب الأعمال السيئة من شرك أو فسق أو بدعة. نہیں، اگر تو عادل کی اگر یہ تعریف انہوں نے کر دی کہ عادل جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کہ جو وہ ایسا ملکہ کو عدالت کہا جاتا ہے جو انسان کو تقوی اور مروت کی طرف وہ بھارتی ہے. تو آگے پھر تقوی کی وہ مزید ایکسپلینیشن یہ دیتے ہیں کہ برے اعمال سے، شرک سے، فسق سے اور بدعت سے بچنا. تو پھر سوال یہ کہ پھر بدعتیوں کی حدیث آپ قبول کیوں کرتے ہیں؟ خود حافظ ابن حجر اب چاہے وہ یہ کہیں، یہ سب ایک فاسد اوپینین ہے دائی اور غیر دائی والی نا، اس کے کلام ہو گیا. چاہے آپ یہ کہیں کہ داعی کی روایت رد ہوگی اور غیر داعی کی روایت قبول ہوگی. مجھے ویسے اس پن پہ بڑی ہنسی آتی ہے ویری آنیسٹ. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ فی نفسی ہی اس کے بدعتی ہونے سے تمہیں کوئی مسئلہ نہیں داعی اور غیر داعی ہونے سے مسئلہ ہے. ٹھیک، تو یہ یہاں سے یہ تضاد ہے کہ اس طرح جو ہے آئیڈیلسٹیکلی آپ ڈیفائن کر گئے عدالت کس کو کہتے ہیں، اور پھر بعد میں جا کر خود ہی اس سے جو ہے نا وہ ایکسیپشنز کریٹ کر کے ایک جو ہے نا وہ ایک کھچڑی بن جاتی ہے اس پورے مسئلے کو لے کر. ہاں، تو اس لیے جو یہاں پر حافظ نے تعریف نقل کی ہے یہ بہت آئیڈیلسٹک قسم کی تعریف ہے، اور میں اس مقام پر اتفاق کرتا ہوں کافی حد تک. یعنی ان سے جو امام سبحان اللہ جو ہے نا امام صنعانی، ان کی جو کتاب ہے ثمرات النظر، اس کے اندر انہوں نے یہ مسئلہ اٹھایا ہے کہ حدیث کی شرائط میں عادل ہونا شرط نہیں ہے صحت کی، بلکہ یہاں پر صادق ہونا شرط ہے. راوی اگر سچا ہے بس دیٹس اٹ، اس کے علاوہ آپ کو کچھ بھی دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. سچا ہونا شرط ہے، عادل ہونا شرط نہیں ہے، عادل ہونا شرط نہیں ہے. فائن، اتنی سی بات ہے، اتنی سی بات. اور یہ محدثین کا عام عمل ہے. ہم لوگ پیٹ رہے ہوتے ہیں وہ جی وہ فلاں راوی ناسبی تھا اس کو محدثین عادل کہہ رہے ہیں، یہ محدثین کا سلوک ہو گیا، محدثین یہ ہو گئے وہ ہو گیا. کام سے کام رکھو نا بھائی، کام سے کام رکھو. محدثین کا جو کام ہے وہ کر رہے ہیں، ان کو پتہ ہے وہ کیا کہہ رہے ہیں. ہاں، امیر صنعانی وہی وہاں پر ان سے صدوق سے مراد یہ تھوڑی وہ دین میں سچا ہو گیا، یا وہ جس کی ساری بدعات کی انہوں نے گواہی دے دی کہ ہاں تو نے جو بدعت کی ہیں وہ بالکل ٹھیک ہیں. صدوق کا معنی ہے حدیث میں جھوٹ نہیں بولتا. ان کا کام ہے حدیث لینا. اگر تو کرائٹیریا یہی ہے تو پھر جو آپ قرآن حکیم کے الفاظ کے جو استشہاد جو جاہلیت کے شعراء کا پکڑتے ہیں تو ہم وہاں پہ کلیم کریں کہ تم لوگ کو قرآن سمجھنے کے لیے جو ہے نا وہ دیکھو یہ جاہلیت کی شعراء کے اوپر رائے کرتے ہیں. کین وی سے دیٹ؟ ٹھیک ہے، وہاں پر آپ کے نہیں اصول سارے سیٹ ہو جاتے ہیں. تو محدثین کو آپ نے اہمی جو ہے نا وہ نشانہ بنایا ہوا ہے
ٹھیک ہے. تو ہیو سم مینرس کہ کیسے ان لوگوں کو ڈیل کرنا ہے آپ نے. بخاری کے جو راوی رافضی ہیں پھر ان سے روایت کیوں کی گئی ہیں؟ اس لیے کیونکہ وہ صادق ہیں. That's it. وہ اپنی روایت میں سچے ہیں، اپنی دین میں وہ جیسے بھی ہیں وہ ان کا معاملہ ہے. ٹھیک ہے نا. فلانا حدیثہ وعلیہ بدعۃ، جو حافظ ذہبی کا جملہ ہے میزان الاعتدال کے اندر، ہمارے لیے اس کی حدیث ہے ابان کے ترجمہ، اور اس کی بدعت اس کے اوپر ہے. تو یہ ہاتھی کے دکھانے والے دانت ہیں کہ جو ہے نا یہ ایک بدعتی وہ والا ہوتا ہے، ایک یہ والا ہوتا ہے، اس کی تقسیمیں ہوتی ہیں، اور ایک کھانے والے دانت یہ ہیں کہ بھئی جب تک وہ سچا ہے اس کی روایت لے لو. اس کی تفصیل ہم الحمدللہ اپنی پچھلی سیریز میں ڈسکس کر رہے ہیں. اصطلاحات میں صرف عادل کو لکھا گیا ہے، دیٹس اٹ. اس سے جو ہے نا کنفیوژن میں اضافہ ہوا ہے اور کچھ بھی نہیں ہوا. ٹھیک، بسم اللہ جی. الضبط. ضبط صدر وهو أن يثبت ما سمعه بحيث يتمكن من استحضاره متى شاء، وضبط كتاب وهو صيانته لديه منذ سمع فيه وصححه إلى أن يؤدي منه، وقيد بالتام إشارة إلى الرتبة العليا في ذلك. والمتصل ما سلم إسناده من سقوط فيه بحيث يكون كل من رجاله سمع ذلك المروي من شيخه، والسند تقدم تعريفه. والمعلل لغة ما فيه علة، واصطلاحا ما فيه علة خفية قادحة. یہاں رکیے گا، یہاں پر رکیے گا. اب وہ معلل کی تعریف کرتے ہیں جس میں علت کو بولتے ہیں، اور اصطلاحاً کہتے ہیں ما فیہ علت خفیۃ قادحۃ. ہاں یاد رکھیں کہ ائمہ محدثین متقدمین علت کا اطلاق ان روایتوں پہ بھی کرتے ہیں، معلول کہتے ہیں جس کی علت نہ تو خفی ہوتی ہے نہ تو قادح ہوتی ہے. مثلا وہ کہیں گے یہ روایت معلول ہے کیونکہ اس کے اندر فلاں راوی نے تدلیس کی ہے. آپ کی تدلیس تو پکڑی جاتی ہے ظاہری طور پہ، ہاؤ کین یو سے کہ معلول ہے. تو لیکن حدیث صحیح کی شرائط میں جو عدم علت کا جو سبحان اللہ جو کرائٹیریا ہے وہ یہی ہے کہ علت خفی ہونی چاہیے اور قادح ہونی چاہیے. تو تب جا کر یہ وہ چیز ہے. البتہ جو علت کا جنرل مفہوم ہے کہ علت بمعنی جرح، کسی بھی قسم کی جرح ہو، چاہے وہ قادح ہے یا غیر قادح ہے، وہ محدثین کے کلام میں عام موجود ہے. جی بسم اللہ. والشاذ لغة المنفرد، واصطلاحا ما يخالف فيه الراوي من هو أرجح منه، وله تفسير آخر سيأتي. بس ایک منٹ رکیے گا ذرا. اس مقام پر انہوں نے شاذ کی تعریف حافظ بن حجر العسقلانی نے ہاف کی ہے، آدھی تعریف کی ہے. اوکے، یہاں سے ایک جو یہ وہ مسئلہ ہے جہاں پہ نا متقدمین اور متاخرین کا جو گیپ ہے نا وہ پیدا ہوا ہے، بہت بڑا گیپ پیدا ہوا ہے. یہ بہت بڑے مسائل میں سے ہے. آپ سب اس کے اوپر بالکل کلیئر ہیں کہ شاذ محدثین کے ہاں مطلقاً مخالفت کے اوپر، یہ اس کے اوپر تفرد کے اوپر، چاہے وہ مخالفت کے ساتھ ہو یا مخالفت کے بغیر ہو، وہ شاذ کا اطلاق اس کے اوپر کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اور اس کے اوپر حاکم نے بھی کلام کیا ہے، خلیلی نے بھی کلام کیا ہے. اوکے، تو یہ لوگ، میں سمجھتا ہوں کہ یہ اٹس ٹو بیڈ کہ حاکم کو کرٹیسائز کر دو کہ اس کو شاذ کی تعریف نہیں سمجھ آئی، خلیلی کو کر دو اوکے جسٹ بیکاز یو آر ناٹ ایبل ٹو انڈرسٹینڈ. فائن. یہاں تک کہ مسلم نے بھی اس کو اس طرح تقسیم کیا ہے. مسلم نے بھی اپنے مقدمہ صحیح مسلم میں، یہ بھی آپ کو میں نے دکھایا تھا. ابن صلاح نے بھی اس کے اوپر اشارہ کیا ہے، لیکن حافظ اس پوائنٹ کو مس کر گئے، حافظ ابن حجر. اور حافظ ابن حجر کے بعد بس ایوری ون از مس دا ہول پوائنٹ کہ شاذ کی اصل تعریف کیا تھی. اس میں کتنے ایسے علی محدثین روایتوں کو شاذ کہہ رہے ہوتے ہیں، ہمارے بادشاہ لوگوں کو صحیح کہہ رہے ہوتے ہیں، کیونکہ وہ تفرد کو سرے سے علت ہی نہیں جانتے. غریب کسی روایت کا غریب ہو جانا، اس کو علت سمجھتے نہیں، محل بھی نہیں سمجھتے علت کا کہ اس جگہ پر جو ہے نا کوئی علت ہو بھی سکتی ہے. اوکے، ورنہ یہاں پر آپ کو میں روک کر ایک آپ سے بڑا انٹرسٹنگ کوشچن کرتا ہوں. کسی روایت کے اگر ملٹیپل چینز ہوں، ایک روایت کی ملٹیپل چینز ہوں، تو ہم اس کی علت پہچان جاتے ہیں کیسے؟ چینز کو کمپیئر کر کے. اور آپ یہ کرتے ہی کرتے ہیں. کسی روایتوں کی ملٹیپل چین ہے، آپ ان کو ملا کر پھر آپ اپنا حکم دیتے ہیں کہ اس کے اندر اس میں علت ہے، اس میں علت ہے، اس میں علت ہے، لیکن یہ والی روایت ٹھیک ہے. ایسا ہی تو ملٹیپل چینز کی روایت میں تو آپ نے پرابلم ڈھونڈ لی، چاہے اس کو روایت ثقات ہی کیوں نہ کر رہے ہوں. واٹ اباؤٹ دیٹ کہ اگر روایت کی ایک ہی سند ہے، اب آپ اس میں سے پرابلم کیسے نکالیں گے؟ یہاں آپ یہ کلیم کر دیتے ہیں یہ غریب ہے، سارے راوی ثقہ ہیں، مسئلہ ہی کوئی نہیں. ادھر تو آپ کو کنسرن زیادہ ہونا چاہیے.
وہاں پر تو پھر بھی ملٹیپل چینز تھی، کو گزارا ہو گیا تھا، آپ نے کمپیئر کر دیا تھا، اس کو جو غلطی کے امکان تھے اس کو کم کر دیا تھا. یہاں پر تو چین ہی ایک سرے سے، راوی غلطی کر گیا آپ کمپیئر بھی نہیں کر سکتے. لیکن یہاں پر آپ کا دھیان ہی نہیں جاتا اس طرف. آپ کو یہ کنسرن سمجھ آ رہا ہے، یہ مسئلہ سمجھ آ رہا ہے کہ کیا ہے؟ اٹس ویری ابسرڈ کہ جو کنسرن کا پوائنٹ ہونا چاہیے تھا ادھر دھیان ہی نہیں کر رہا کوئی آدمی، اور وہاں پر بس سند کے راوی ٹھیک ہے، سکا ہے، گال مک گئی. اور جہاں پر کنسرن اتنا ہائی نہیں ہوتا کیونکہ ملٹیپل چین ہے، وہاں پر آپ اپنی ساری تعلیلیں لگا رہے ہیں. ٹھیک ہے، چلے تھوڑا اور آسان کر دیتے ہیں. بتائیے روایت اس کا حکم، اگر روایت کی اہم مسئلہ بتاتی ہوگی تو غرابت نکاح میں تبدیل ہو جائے گی. بہترین جواب ہے اس کا. اگر روایت یہ ایک اینگل ہے اس کا، یا پھر یہ بھی دیکھا جائے گا کہ وہ تفرد کس طبقے میں آیا ہے. جتنا زیادہ لیٹر طبقہ آئے گا اتنا زیادہ اس کو قبول کرنے میں مسئلہ ہوتا چلا جائے گا، اتنا زیادہ مسئلہ ہوتا چلا جائے گا. اس لیے آپ جسٹ بیکاز روایت غریب ہے، اس کی سند صحیح ہے، یو کین ناٹ سے کہ یہ روایت صحیح ہے. اٹس ویری ڈیفیکلٹ. اس کی مثال ایسے ہے کہ مان لیں کہ کوئی ایک گیدرنگ ہوئی، ایک محفل ہوئی، اس محفل کے حالات 5 لوگ بیان کر رہے ہیں، 5 لوگ بیان کر رہے ہیں. ان میں سے 3-4 جو ہیں وہ ایک طرح سے بیان کرتے ہیں، ایک آدمی تھوڑا تفرد کر جاتا ہے، الگ نکل جاتا ہے. تو ہمیں پتہ ہے وہ ایک آدمی مسٹیک کر گیا ہے، موسٹ لائکلی وہ مسٹیک کر گیا ہے، اس کو کچھ وہم ہوا ہے، وہ جو 3-4 بات کر رہے ہیں نا وہ بات ٹھیک ہے. واٹ اف کہ وہ جو ایک آدمی جو مسٹیک کر گیا ہے، اگر صرف وہی اکیلا آدمی ہوتا جو آپ کو اس محفل کا حال سنتا، آپ کیسے جانتے کہ وہ جو بات بیان کر گیا ہے وہ ٹھیک ہے کہ نہیں؟ مسئلہ سمجھ آیا؟ یہ کنسرن ہے، یہ جینوئن کنسرن ہے. متاخرین کے اصولوں کے اندر اس کا کوئی جواب نہیں ہے. آپ اس کو کیسے ٹیسٹ کریں؟ کوئی جواب نہیں. اوکے، جبکہ متقدمین اس کو شاذ کے تحت لے کر آتے ہیں کہ تفرد ہوا ہے، اگرچہ مخالفت نہیں ہو رہی لیکن تفرد ہو گیا اس مسئلے کے اوپر. تو کیا یہ راوی اس قابل ہے کہ ہم اس کا تفرد لیں گے؟ آپ کہیں گے نہیں، یہ راوی صدوق ہے، صدوق کی روایت حسن ہوتی. ایسے نہیں چلتا. دس از ناٹ ہاؤ اٹ گوز. جب تک آپ ان اصولوں سے باہر نہیں نکلیں گے آپ کو متقدمین کا کلام نہیں سمجھ آئے گا. دارقطنی کیا کہہ رہا ہے، علی بن مدینی کیا کہہ رہے ہیں، بخاری کیا کہہ رہے ہیں، احمد کیا کہہ رہے ہیں، بزار کیا کہہ رہے ہیں، آپ کو نہیں سمجھ آئے گا. جب تک وہ نہیں سمجھ آئیں گے آپ کو حدیث نہیں سمجھ آئے گی، اصل حدیث نہیں سمجھ آئے گی کیا ہے. اوکے، تو اس لیے یہ بہت اہم مسئلہ ہے کہ شاذ کو پارشلی ڈیفائن کر کے. اب دیکھیں شیخ جو نور الدین عطر ہیں وہ بھی نیچے اس کے اوپر حامل آ کے چلے گئے ہیں. کوئی انہوں نے بھی یہ کنسرن ریز نہیں کیا اپنا کہ بھائی یہ تفرد کے اندر یہ پرابلم ہو رہی ہے اس مسئلے کے اوپر. جب لوگوں کو یہ ریئلائزیشن ہوتی ہے نا، ٹھیک ہے جی، جب لوگوں کو یہ ریئلائزیشن ہوتی ہے کہ یار یہ تفرد سے بھی مسئلہ ہوتا ہے، سب سے پہلے جو ان کے رنگ اڑتے ہیں نا وہ یہ سوچ کے اڑتے ہیں اس سے تو کتنی ایسی حدیثیں ہیں جو میں اپنے مسلک کی سپورٹ میں بیان کری جا رہا تھا وہ تو رد ہو جائیں گی. سب سے پہلے ان کا کنسرن یہ ہوتا ہے. اور پھر وہ کہتے ہیں اوہو اب اگر یہ بات مان لی تو بیڑا غرق ہو جائے گا، اس لیے نہیں، ہم نے یہ بات ہی نہیں ماننی. ٹھیک ہے، اچھا نہ ہوتا کہ آپ اپنے مسلک کا الو سیدھا کرنے کی بجائے حدیث کو فالو کر لیتے، حدیث سے ہی مسلک بنا لیتے، تھوڑا اپنا زندگی آسان ہو جاتی، آپ کی بھی اور ہماری بھی، امت پہ بھی تھوڑا سا رحم ہو جاتا. اوکے، تو شاذ جو ہے تفرد کو کہتے ہیں. یہ تفرد مخالفت کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، یہ بغیر مخالفت کے بھی ہو سکتا ہے. اگر مخالفت کے ساتھ تفرد ہو، مخالفت تو یہ وہ ہے جو متاخرین کے ہاں تفرد ہے جو ابھی حافظ ابن حجر نے یہاں ڈیفائن کیا. اور اگر یہ مخالفت کے بغیر تفرد ہوا ہے تو وہاں پر پھر یہ چیزیں دیکھی جاتی ہیں کہ کون سا متن روایت ہوا، دوسری چیز کس طبقے میں تفرد ہوا، تفرد کرنے والا شخص کون ہے، تفرد کرنے والا. اس طرح کی پھر چیزوں کو دیکھا جاتا ہے، اس بیس پہ ڈیسائیڈ کیا جاتا ہے کہ یہ روایت صحیح ہے یا نہیں ہے. اوکے گڈ، چلیں جی بسم اللہ آگے بڑھیں. تنبیہ قوله وخبر الآحاد كالجنس وباقي قيوده كالفصل وقوله بالنقل عدل احتراز عما ينقله غير العدل وقوله هو
يسمى فصلا يتوسط بين المبتدأ والخبر يؤذن بأن ما بعده خبر عما قبله وليس بنعت له، وقوله لذاته يخرج ما يسمى صحيحا بأمر خارج عنه كما تقدم. مراتب الصحيح وتتفاوت رتبه أي الصحيح بسبب تفاوت هذه الأوصاف المقتضية للتصحيح في القوة، فإنها لما كانت مفية لغلبة الظن الذي عليه مدار الصحة اقتضت أن يكون لها درجات بعضها فوق بعض بحسب الأمور المقوية، وإذا كان كذلك فما تكون رواته في الدرجة العليا من العدالة والضبط وسائر الصفات التي توجب الترجيح كان أصح مما دونه. بس یہاں رکیے گا، تھوڑی سی یہاں پر ایک کنسیپچل انڈرسٹینڈنگ ہے جو مجھے آپ کو دینی ہے کہ یاد رکھیں ہم نے جو کنسیپچل ڈسکشن کی تھی اس کے بعد فلاسفیکل بیسس جو ہیں اصول اس کے اوپر، تو آپ کے سامنے دو چیزیں رکھی تھی کہ کوئی بھی خبر اگر وہ دو چیزوں سے پاک ہو جائے تو وہ قبول ہوتی ہے. وہ دو چیزیں کون سی تھیں؟ کوئی بھی خبر اگر دو چیزوں سے پاک ہو تو وہ قبول ہوتی ہے. ایک تو ہو گیا کذب، دوسرا غلطی اور جھوٹ. بس ٹھیک ہو گیا. اب یہ غلطی اور جھوٹ الٹیمیٹ ایم یہ ہے ان 5 شرائط کا کہ روایت کو جھوٹ سے اور غلطی سے الگ کرنا ہے، جھوٹ اور غلطی سے الگ کرنا ہے. اب اس کے ساتھ آپ محدثین کی ان 5 شرائط کو لنک کریں. اوکے، عدالت کی شرط لگائی جاتی ہے یہ چیک جو کذب کی جو پریشانی ہے نا اس سے دور ہونے کے لیے عدالت کی شرط اس لیے لگائی جاتی ہے. ایک ضبط کی شرط لگائی جاتی ہے خطا کو دور کرنے کے لیے. عدم علت اور عدم شذوذ کی شرط بھی خطا کو دور کرنے کے لیے لگائی جاتی ہے. خطا کو تو بیسیکلی خطا کو دور کرنے کے لیے 5 میں سے 3 شرائط ہیں. 3 شرائط: ضبط کی، عدم علت کی، عدم شذوذ کی. اور کذب کو دور کرنے کی جو ایک انڈیویجول ہے وہ ہے عدالت. اور رہ گئی اتصال السند. اتصال السند کی شرط دونوں کے لیے لگائی جاتی ہے، یہ دیکھنے کے لیے کہ کہیں جو راوی مس تم کر گئے ہو، کیونکہ ہمیں پتہ نہیں کہ اس کی عدالت میں مسئلہ ہے یا اس کے حافظے میں مسئلہ ہے. تو اتصال السند کی شرط لگائی جاتی ہے کذب اور خطا ان دونوں سے پاک کرنے کے لیے. تو یہ 2 ہی اصول ہیں روایت کو ٹھیک ماننے کے لیے. آپ نے یعنی ان 2 چیزوں کو ختم کرنا ہے. اگر آپ کو تسلی ہوگی کہ یہ دونوں نہیں ہے روایت ٹھیک ہوگی. تو جو 5 شرائط ہیں محدثین کی وہ اس کے ساتھ اس طرح سے لنک ہوتی ہیں. دیکھیں الحمدللہ ہم اصول کو ان کی اصول پہ ہم نے لٹایا ہے، یعنی اصل الاصول کی طرف ہم نے لٹایا ہے. اصول اتصال السند سے کذب اور غلطی کیسے دور ہوگی؟ وہ اس طرح دور ہوگی کہ جو آپ نے راوی مس کر دیا ہے، مجھے بتا نہیں رہے وہ کون ہے، ہو سکتا ہے وہ قذاب ہو جو آپ چھپا گئے ہیں، لیکن جب آپ بتا دیں گے کہ بھائی یہ میں نے اس راوی سے سنی ہے تو آگے میں دیکھ لوں گا یہ قذاب تو نہیں تھا، یہاں اس کے اندر غلطی کا تو معاملہ نہیں ہے، اس طرح سے. ٹھیک ہے، تو یہ ہے اصول کو ان کی اصل پہ لٹا دیا جا کے، یہ ہے اس کی اصل. فائن، چلے بسم اللہ. بسم اللہ، جاری رکھیے. صح الأسانيد. فمن الرتبة العليا في ذلك ما أطلق عليه بعض الأئمة أنه أصح الأسانيد كالزهري عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه، وكمحمد بن سيرين عن عبيدة بن عمرو عن علي، وكإبراهيم النخعي عن علقمة عن ابن مسعود، ودونها في الرتبة كرواية بريد بن عبد الله بن أبي برد عن جدي عن أبي موسى، وكحماد بن سلمة عن ثابت عن أنس، ودونها في الرتبة كسهيل بن أبي صالح عن أبي هريرة، وكالعلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة. فإن الجميع شملهم اسم العدالة والضبط، إلا أن الرتبة الأولى فيهم من الصفات المرجحة ما يقتضي تقديم روايتهم على التي تليها، وفي التي تليها من قوة الضبط ما يقتضي تقديمها على الثالثة، وهي أي الثالثة مقدمة على رواية من يعد ما ينفرد بها حسنا، كمحمد بن إسحاق عن عاصم بن عمر عن جابر، وعمر بن شعيب عن أبي عن جده، وقس على هذه المراتب ما يشبهها. یہاں پر روکیے گا. اب میں یہاں پر ایک چیز آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ جو حافظ فرما رہے ہیں نا اس مقام کے اوپر کہ یہ جو شرائط کے بدلنے سے، ان کے تفاوت سے روایت کی صحت اوپر بھی ہوتی ہے کم بھی ہوتی ہے. اعلیٰ درجے کی یعنی جتنے زیادہ بہتر ہوتی جائیں گی یہ صفات اتنا زیادہ معاملہ بہتر ہوتا چلا جائے گا راوی کا. فائن، ایک چیز یاد رکھیے گا کہ جب کوئی روایت یہ ثابت ہو گیا ہے نا کسی بھی روایت کو لے کر کہ اس روایت میں غلطی ہو گئی ہے،
اب اس کو چاہے 1500 حفاظ بھی بیان کر دیں گے نا اس غلطی کو، وہ غلطی غلطی رہے گی، اور غلطی یعنی خطا واقعے کے مطابق نہیں ہوتی. Understand؟ تو جس روایت میں غلطی آ جاتی ہے، اب وہ روایت ضعیف کہلائے گی، ضعیف کہلائے گی، اور یہ وہ ضعیف ہے جو مردود ہوگی. مردود، اس کو آپ قبول نہیں کر سکتے. یہ سینس بن رہی ہے اس بات کی؟ یہ بہت اہم نقطہ ہے سمجھنے کے لیے. جس روایت میں غلطی آ گئی، اس غلطی کی بنا پر آپ یہ تو نہیں کہیں گے کہ روایت موضوع ہو گئی ہے، آپ کہیں گے اس میں غلطی ہوئی ہے، اس میں کوئی علت آ گئی ہے، حدیث ضعیف ہو گئی ہے. پھر ایک منترا ہے ہمارا، حدیث ضعیف فضائل میں قبول ہوتی ہے. میں کہوں گا یار کہ راوی کی غلطی پہ عمل کر کے آپ کو کون سا ثواب ملنا ہے؟ چاہے کتنے ہی بڑے محدثین نے قبول کیوں نہ کر لیا ہو. بات یہ ہے العبرۃ بالدلیل. ہم کسی چھوٹے بڑے کی بات کو نہیں دیکھتے، دلیل کون لے کر آ رہا ہے. اگر کسی بڑے نے روایت کو غلطی سے قبول کر دیا اور چھوٹے نے دلیل قائم کر دی کہ راوی خطا کر گیا بیچ میں، تو اگر اس بڑے کو بھی پتا چل جائے نا کہ اس چھوٹے نے یہ غلطی نکالی ہے اور یہ بالکل ٹھیک ہے، وہ بڑا بھی رجوع کرے گا اپنی بات سے اگر وہ واقعی بڑا ہے. ٹھیک ہے، اس فن میں یہ چیز نہیں ذہن میں آنی چاہیے کہ کون متقدم کون متاخر، کون اوپر کون نیچے، کون بڑا کون چھوٹا. العبرۃ بالدلیل، دلیل اس کے کون لے کر آ گیا دلیل، اور دلیل چیک کریں گے کہ اگر وہ دلیل ویلڈ ہے، افیکٹو ہے، دیٹس اٹ، اس دلیل کے اوپر عمل ہوگا اور کچھ بھی نہیں. ٹھیک ہے، تو یہ چیز ذہن میں ذرا کلیئر رکھیں کہ بہت سی روایتیں ضعیف کے درجے پہ ہوتی ہیں، آپ ان کو موضوع نہیں کہتے، ایٹ دا سیم ٹائم آپ اس کو حسن بھی نہیں کہہ سکتے. ضعیف ضعیف ہوتی ہیں، ضعیف ضعیف ہوتی ہے، فائن، بس دیٹس اٹ. اور اس میں خطا ہے، خطا ہے، تو پھر کون سی ضعیف قبول کریں گے فضائل میں؟ وہ روایت ضعیف قبول ہوگی جس کو آپ ہم حسن لغیرہ ہی کہتے ہیں. بیسیکلی وہ ضعیف ہوتی ہے جو قبول ہوتی ہے، حسن لغیرہ ہی کے درجے پہ جو آتی ہیں. اور روایتیں جو حسن لغیرہ ہی کے درجے پہ جاتی ہیں، وہ صرف اس لیے نہیں جاتی کہ اس کی کوئی اور سند بھی مل گئی تو وہ چلے گئی، نہیں، ایسا نہیں ہوتا. بلکہ ایسا بھی ہوتا ہے کسی روایت کو بیان کرنے میں کسی ضعیف کا تفرد ہوتا ہے، لیکن وہ سندن تفرد ہوتا ہے، اس کا متن بالکل کوئی سا مسئلہ نہیں ہوتا اس میں، اور اس میں دیگر قرائن مل جاتے ہیں، تو قرائن اس کو اٹھا کے اس کو حسن لغیرہ کے یعنی مقبول کے مقام پہ لے جاتے ہیں. اسی کو ہم کہہ رہے ہیں الضعیف المقبول، الضعیف المقبول. ٹھیک ہے، یہ جو منترا ہے نا حدیث ضعیف فضائل میں قبول ہے، بیڑا غرق کر دیا اس نے ہمارے عقیدوں کا، ہماری جو ہے نا وہ معاملات کا، ہماری انڈرسٹینڈنگ کا. مطلب یہ بات کہہ کے راویوں نے جو خطائیں کی ہیں، جو موضوعات آ گئی ہیں، ٹھیک ہے، اب ان کو بیان کر کے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہو، آپ کو روک رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہو جی یہ حدیث ضعیف فضائل میں قبول ہوتی ہے. مرنا نہیں ہے آدمی، شرم کرو گے. چلیں، آئی ہوپ اٹ میک سینس. چلیں انشاءاللہ آگے بڑھیے جی، جاری رکھیں. والمرتبة الأولى هي التي أطلق عليها بعض الأئمة أنها أصح الأسانيد والمعتمد عدم الإطلاق لترجمة معينة منها. ایوہ، یعنی آپ کسی بھی سند کے بارے میں نہیں کہہ سکتے کہ اصح الاسانید کا مطلب یہ ہے کہ بس الٹیمیٹلی جو کچھ اس سند سے آ گیا وہ سب سے صحیح ہوگا. نہیں، اصح الاسانید سے معلول مرویات بھی آ جاتی ہیں، اصح الاسانید سے کچھ سبحان اللہ اعلیٰ ترین روایتیں بھی آ جاتی ہیں، ہر طرح کی روایت آپ کو ملتی ہے. فائن. ہاں، اصح الاسانید کا فائدہ آپ کو یہ ضرور ہو جاتا ہے کہ اگر آپ اصح الاسانید کو حفظ کر لیتے ہیں تو آپ کا ایک بڑا پورشن جو ہے نا اسانید کا یا روایتوں کا، وہ آپ کے سند اس کے ذہن میں آپ کے آ جاتا ہے. کیونکہ پھر اصح الاسانید جو ہوتی ہیں، جو دین کا جو میجر پورشن ہے نا، وہ اسی کے گرد گھوم رہا ہوتا ہے، اصح الاسانید کے گرد گھوم رہا ہوتا ہے. اب سوال ہے کہ جو ضعیف روایت قبول نہیں، وہ موضوع کیوں نہیں ہو رہی؟ کیونکہ موضوع کے اوپر روایت کو موضوع ڈکلیئر کرنے کے لیے ہم چند ایک شرائط لگاتے ہیں. سب سے پہلے مثال کے طور پہ روایت موضوع وہ ہوتی ہے جس کو کذاب بیان کرنے میں منفرد ہو. ایک تو اس کی تعریف یہ. دوسرا، وہ روایت بھی موضوع ہوتی ہے جس کا متن 100% منکر ہو، یو نو دیٹ کہ متن منکر ہے اگرچہ اس کی سند صحیح ہے. اسی طرح وہ روایت بھی منکر ہوتی ہے جو مسلسل بالمجاہیل ہوتی ہے، اس کو بھی موضوع کہا جاتا ہے، اسپیشلی اگر وہ مجاہیل بالکل بہت بعد کے زمانے میں آ رہے ہیں، یو نو دیٹ، اور متن بھی اس کا منکر ہے آگے سے، کیونکہ یو نو دیٹ کہ یہ موضوع ہے. تو چونکہ اس کے اندر جس کو ہم موضوع کہتے ہیں اس میں ہمیں یہ پتا ہوتا ہے کہ موسٹ لائکلی کس نے جان بوجھ کے حرکت کی ہے، یہ روایت کھڑی ہے. جبکہ جہاں پر خطا ہوتی ہے تو خطا کا مطلب یہ ہے کہ جان بوجھ کے کسی نے حرکت نہیں کی،
حافظے کی وجہ سے کوئی گڑبڑ کرے گا، اس لیے ہم اس کو موضوع نہیں کہتے۔ لیکن بعض روایتیں ایسی ہوتی ہیں، بعض روایتیں ایسی ہوتی ہیں سبحان اللہ، کہ کوئی ائمہ کہتے ہیں نا، کوئی ایک روایت اتنی بڑی غلطی کر گئے کہ اس کی ساری حدیثیں رد ہو جاتی ہیں۔ اچھا، جو ضعیف جو قبول نہیں، کیا اس کی کچھ اصل ہوتی ہے؟ یاد رکھیں کہ وہ جو قبول نہیں ہوتی نا، جو حدیث ضعیف، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی کوئی اصل نہیں ہے۔ اوکے، حدیث ضعیف کو جو قبول کیا جاتا ہے نا، اس کی شرائط میں، جیسے کہ حافظ ابن حجر اس میں ذکر کریں گے، یہ شرط میں ہوتا ہے کہ اس کی شرط ہی پہلی یہ ہے کہ اس کی کوئی شریعت مطہرہ میں کوئی اصل ہونی چاہیے اس بات کی، جہاں سے وہ بات کو شروع کرتے ہیں، پھر اس کا دوب جو ہے وہ شدید نہیں ہونا چاہیے، اس طرح کی جو ہے وہ ڈسکشن ہے۔ انڈرسٹینڈ؟ چلے بسم اللہ جی۔ نعم يستفاد من مجموع ما أطلق عليه الأئمة ذلك أرجحيته على ما يطلقوه، ويلتحق بهذا التفاضل ما اتفق الشيخان على تخريجه بالنسبة إلى من فرد به أحدهما ومن فرد به البخاري بالنسبة إلى من فرد به مسلم، لاتفاق العلماء بعضهما على تلقي كتابيهما بالقبول واختلاف بعضهم في أيهما أرجح، ما اتفقا عليه أرجح من هذه الحيثية مما لم يتفقا عليه۔ اب الحمدللہ تعالیٰ یہ جو حافظ نے جو 7 ڈویژن یہاں سے نکلتی ہے نا، سب سے اعلیٰ وہ ہے جو متفق علیہ ہے، پھر بخاری، پھر مسلم، وہ یہاں سے تھوڑی واضح اور چیز ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ البتہ کہ جو شرائط کے اندر کی جو بات کرتے ہیں نا، کہ سب سے اعلیٰ درجے کی، چلو وہ ہوگی جو متفق علیہ ہے، فائن، مان لیا۔ دوسرے نمبر پہ وہ جو بخاری میں آئی ہے، مسلم میں نہیں، مان لیا۔ پھر جو تیسرے نمبر پہ وہ جو مسلم میں آئی ہے لیکن بخاری میں نہیں، مان لیا، کنڈیشنز کے ساتھ، آبویسلی ہم نے پچھلی نشست میں پہ بات کی ہم نے۔ چوتھے نمبر پہ کہتے ہیں کہ وہ روایت جو بخاری مسلم میں تو نہ ہو لیکن بخاری مسلم کی شرائط پر صحیح ہو، وہ صحیح ہے۔ اوکے، اب یہاں سے پرابلم شروع ہو جاتی ہے، کیوں؟ بخاری مسلم نے اپنی شرائط کا ذکر ہی نہیں کیا، ان کی شرائط ہیں کیا کہ تم بعد میں محدث نے استخراج کرنے کی کوشش کی تو یہاں سے گڑبڑ شروع ہو جاتی ہے۔ تو یہ بہت زیادہ جب آپ سسٹمائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں نا، وہ حقیقت اتنی دھندلی ہو جاتی ہے۔ چلیں بسم اللہ، جاری رکھیے۔ المفاضلة بين الصحيحين، وقد صرح الجمهور بتقديم صحيح البخاري في الصحة ولم يوجد عن أحد التصريح بنقيضه، وأما ما نقل عن أبي علي النيسابوري أنه قال ما تحت أديم السماء أصح من كتاب مسلم، فلم يصرح بكونه أصح من صحيح البخاري لأنه إنما نفى وجود كتاب أصح من كتاب مسلم، إذ المنفي إنما هو ما يقتضيه صيغة أفعل من زيادة صحة في كتاب شارك كتاب مسلم في الصحة يمتاز بتلك الزيادة عليه ولم ينفي المساواة۔ ایک چیز بتا دوں اس مقام پر کہ امام بخاری بھی اور امام مسلم بھی، اور خاص طور پر امام مسلم، ان کی کتاب میں جتنی بھی روایتیں ہیں وہ ساری کی ساری صحیح نہیں ہوتی، اور اس سے مراد یہ ہے کہ وہ خود صحیح لکھ نہیں رہے ہوتے، بلکہ وہ بہت سی روایات کو تعلیل کے طور پہ لکھ رہے ہوتے ہیں۔ تعلیل پراپر اس کے اوپر تھیسز ہے، بہت ریسرچ ہو چکی ہے اس مسئلے پہ، کہ کسی بھی باب کی ابتدا آپ اصح طریقے جیسے سے وہ باب آگے چلتا جاتا ہے، وہ باب اور اس کی جو مختلف اسانید لا رہے ہوتے ہیں، تو پھر آپ وہ اسانید ان اسانید کو بیان کرتے ہیں کہ جن کے اندر علت ہوتی ہے، اور وہ قادح بھی ہوتی ہے ایٹ ٹائمز، اس لیے جسٹ بیکاز آپ کو ایک آؤٹ آف کانٹیکسٹ آپ ایک صحیح مسلم کی کوئی حدیث اٹھا کے پکڑ کے سر پہ چڑھ دیں کہ صحیح مسلم کی حدیث آگے، ڈونٹ ڈو اٹ، اپنا مذاق بنوا رہے ہیں آپ آلریڈی، تو اس حدیث کے ساتھ، اس ان کے ساتھ مذاق نہیں کریں۔ اللہ سلامت رکھے۔ بسم اللہ۔ وكذلك ما نقل عن بعض المغاربة أنه فضل صحيح مسلم على صحيح البخاري، فذلك فيما يرجع إلى حسن السياق وجودة الوضع والترتيب، ولم يفصح أحد منهم بأن ذلك راجح الأصحية، ولو أفصحوا به لرده عليهم شاهد الوجود، فالصفات التي تدور عليه الصحة في كتاب البخاري أتم منها في كتاب مسلم أشد، وشرطه فيما أقوى وأسد۔ یار اس کے اندر نا جملہ ہے نا امام کا، جب لوگ اس جملے کو پڑھتے ہیں تو ان کے ذہن میں ایک بات صرف مینلی یہ آتی ہے کہ مثلا امام بخاری سماع کی شرط لگاتے ہیں کہ ایک مرتبہ سماع ضرور ہونا چاہیے، جبکہ امام مسلم کے نزدیک معاصرت کافی ہے۔ وہ اسی ایک ایگزامپل کو اٹھا کے کہتے ہیں، اور شرائط بھی ہیں کہ دیکھیں امام بخاری کی جو صحیح بخاری ہے وہ زیادہ بہتر ہے۔ بات یہ ہے کہ اصلاً شیخ حاتم مونی کی اور بھی محققین کی اس کے اوپر بڑی زبردست تحقیق ہے،
اور فقیر بھی اسی طرف جو ہے نا وہ راجح ہے. میں ابھی راجح اس لیے بول رہا ہوں کیونکہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو مجھے بھی اپنی آنکھوں سے دیکھنی ہے، لیکن اتنے بڑے بڑے نام اس پہ ایگری کر رہے ہیں تو آئی نو کہ یہ بات ٹھیک ہے. وہ یہ کہ بات صحیح نہیں جو امام بخاری کی طرف منسوب ہو گئی ہے، بلکہ جو امام مسلم نے جو اجماع نقل کیا ہے نا محدثین کا کہ وہ معاصرت کو کافی جانتے ہیں، معاصرت اور اس کی شرائط کے ساتھ بخاری کا بھی اصلاً عمل اسی کے اوپر ہے. تو یہ وہ شرط نہیں ہے جس کے اوپر آپ کہیں گے کہ بخاری کو فوقیت حاصل ہے مسلم کے اوپر. پھر کیا؟ پھر کس مسئلے پہ فوقیت حاصل ہے؟ ہاں، رجال کا انتخاب کرنے میں یہ بات بالکل درست ہے. جو آدمی بھی بخاری کے رجال پڑھ لے اور مسلم کے رجال پڑھ لے کہ امام سلیکٹ کیسے کرتے ہیں، مثلا زہری کے کن اصحاب سے بخاری حدیثیں لیں گے اور کن اصحاب سے مسلم حدیثیں لیں گے. مسلم وہاں پر تھوڑا وسعت دکھاتے ہیں، یعنی ان اصحاب سے بھی حدیثیں لیتے ہیں جن کو بخاری جنرلی اگنور کر جاتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ وہ مقام ہے جس پہ آپ واقعی کہہ سکتے ہیں یس بخاری از بیٹر دین مسلم ان دس. ٹھیک ہے، وہ زیادہ اچھا ہے اس پورے معاملے کے اندر. بٹ اسٹل اس تھیسس کے اوپر تھوڑا سا اور کام کرنے کی اور محنت کرنے کی ضرورت ہے. بہت کچھ ہے ادھار بھی اس امت پہ کرنے والا. آپ اپنے فرقے بازیوں سے باہر رہیں گے تو کچھ کام کریں گے ایسی. چلیں بسم اللہ. أما رجحانه من حيث الاتصال فلاشتراطه أن يكون الراوي قد ثبت له لقاء من روى عنه ولو مرة، واكتفى مسلم بمطلق المعاصرة، وألزم البخاري بأنه يحتاج ألا يقبل العنعنة أصلا، وما ألزمه به ليس بلازم، لأن الراوي إذا ثبت له اللقاء مرة لا يجري في روايته احتمال ألا يكون سميا، لأنه يلزم من جريانه أن يكون مدلسا، والمسألة مفروضة في غير المدلس. رکیے گا ذرا. اچھا، وأما میرے رجحان پاس شیخ شہزاد کتابوں کا پوچھ رہے ہیں. میرے پاس یہ کتابیں زیادہ تر جو ہیں اسی کے اندر ہیں، یعنی یہ جو ہارڈ کاپی میں ہیں، شیخ حاتم مونی کی نا ہارڈ کاپی میں ہے. تو ایم ناٹ شیور کہ وہ سافٹ میں موجود ہیں کہ نہیں. ٹھیک ہے، لیکن آپ کو کتاب کی پکچر وغیرہ بھیج دوں گا، نام بتا دوں گا، تو آپ خود اس کو کھول کے پڑھیے، دیکھیے انہوں نے کیا دلائل دیے ہیں. لوگوں نے شیخ حاتم مونی کا رد لکھا ہے اس کے اوپر، شیخ حاتم نے رد کا پھر رسپونڈ کیا ان کو بڑے ہیوی طریقے سے کہ نہیں یہ سما والا مسئلہ ایسا نہیں ہے. چلیں بسم اللہ. وأما رجحانه من حيث العدالة والضبط فلأن الرجال الذين تكلم فيهم من رجال مسلم أكثر عددا من الرجال الذين تكلم فيهم من رجال البخاري، مع أن البخاري لم يكثر من إخراج حديثهم، بل غالب من شيوخه الذين أخذ عنهم ومارس حديثهم بخلاف مسلم في الأمرين. بالکل ٹھیک ہے، وأما بڑا یہ بالکل اتفاق ہے، یہ وہ نقطہ ہے جس میں بخاری افضل ہے امام مسلم سے. بسم اللہ. وأما رجحانه من حيث عدم الشذوذ والإعلال فلأن من تقيد على البخاري من الأحاديث أقل عدد ممن تقيد على مسلم. بس یہاں رکیں. هذا علت مع سے مراد اگر تو روایت امام مسلم کا اگر منہج ہی یہ نکل آئے کہ وہ خود روایتوں کو اس طرح بیان کرتے ہیں کہ وہ تعلیل کے طور پہ بیان کر رہے ہوتے ہیں، اس احتجاج کے طور پہ بیان نہیں کر رہے ہوتے، اور پھر وہ جو تعلیل کے طور پہ جو روایتیں نقل کی ہوتی ہیں اگرچہ وہ تصریح نہیں کرتے اس بات کی لیکن ان کا مقصد وہی نظر آ رہا ہوتا ہے ہمیں. اگر تو انہی معلول شدہ مرویات کو بعضوں نے کہا کہ نہیں یہ بھی معلول، یہ بھی معلول، یہ بھی معلول اس کے اندر، تو پھر تو یہ کرٹیسزم بنتی ہی نہیں سرے سے امام مسلم کے اوپر. ٹھیک ہے، یہ بنتی نہیں. اگر تو جو اصل روایتیں ہیں جو امام مسلم دلیل کے طور پہ یا باب کے شروع میں لے کے آتے ہیں کسی بھی ٹاپک پہ، اگر تو وہاں مسئلہ زیادہ ہے بخاری کی نسبت، تب یہ پوائنٹ سینس بناتا ہے. لیکن اگر بندہ خود تعلیل کر رہا ہے تو پھر یہ سینس ہی نہیں بناتی بات. بسم اللہ. هذا مع اتفاق العلماء على أن البخاري كان أجل من مسلم في العلوم وأعرف بصناعة الحديث منه، وأن مسلما تلميذه وخريجه ولم يزل يستفيد منه ويتبع آثاره، حتى لقد قال الدارقطني لولا البخاري لما راح مسلم ولا جاء. ہمارے نزدیک یہ دلیل ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ اگر یہ بات ٹھیک ہے تو اس سے لازم آنا چاہیے کہ جو یعنی اٹ ریئلی ڈزنٹ میٹر، جو بخاری کے جو بڑے اساتذہ علی بن مدینی ان کی کتابیں بھی زیادہ صحیح ہونی چاہیے بخاری کی نسبت، کیونکہ بخاری خود کہتے ہیں کہ میں نے اب کسی کے سامنے اپنے آپ کو چھوٹا نہیں سمجھا سکا علی بن مدینی کے. احمد بن حنبل جو ہے اس کی کتابیں زیادہ پاورفل ہونی چاہیے، رائٹ. تو یہ کسی کا تلمیذ ہونا کہ وہ تلمیذ تھا اس پہ ڈیپینڈنٹ تھا اس لیے اس کا کام جو ہے نا وہ چھوٹا ہے نا، یہ کوئی پروف نہیں ہے. اچھا کوئی پروف نہیں ہے، زبردستی والی بات ہے. پروف وہ ہے جو اس سے پہلے جو چیزیں ڈسکس ہو رہی ہیں کہ کتاب کا کنٹینٹ کیا ہے اس کے بعد
ومن ثم أي من هذه الحيثية وهي أرجحية شرط البخاري على غير قدم صحيح البخاري على غير من الكتب المصنفة في الحديث ثم صحيح مسلم لمشاركته البخاري في اتفاق العلماء على تلقي كتابه بالقبول أيضا سوى ما علل ثم يقدم في الأرجحية من حيث الأصحية ما وافقه شرطهما لأن المراد به رواتهما مع باقي شروط الصحيح ورواتهما قد حصل الاتفاق على القول بتعديلهم بطريق اللزوم فهم مقدمون على غيرهم في رواياتهم وهذا أصل لا يخرج عنه إلا بالدليل فإن كان الخبر على شرطهما معا كان دون ما أخرجه مسلم أو مثله وإن كان على شرط أحدهما فيقدم شرط البخاري وحده على شرط مسلم وحده طبعا لأصل كل منهما فخرج لنا من هذا 6 أقسام تتفاوت درجاتها في الصحة ومن ثم قسم سابع وهو ما ليس على شرطهما اجتماعا وانفرادا وهذا التفاوت إنما هو بالنظر إلى الحيثية المذكورة أما لو رجح قسم على ما هو فوقه بأمور أخرى تقتضي الترجيح فإنه يقدم على ما فوقه إذ قد يعرض للمفوق ما يجعله فائقا كما لو كان الحديث عند مسلم مثلا وهو مشهور قاصر عن درجة التواتر لكن حفته قرينة صار بها يفيد العلم فإنه يقدم الحديث الذي يخرج البخاري إذا كان فردا مطلقا وكما لو كان الحديث الذي لم يخرجاه من ترجمة وصفت بكونها أصح الأسانيد كمالك النافع عن ابن عمر فإنه يقدم على من فرد به أحدهما مثلا لا سيما إذا كان في إسناده من فيه مقال. ٹھیک ہے اب دیکھیں وہ ساری یہ ایک جو ہے نا تھیوریٹیکل ڈسکشن یہاں پر وہ اس کی تفصیل میں کر کے گئے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ نہیں اس کے اوپر اتنی بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے. حدیث ٹو حدیث کیس ٹو کیس ہم ڈیسائیڈ کریں گے کہ کون سی حدیث جو ہے نا وہ کس درجے کے اوپر ہے, کس کو آپ نے فوقیت دینی ہے اور کس کو آپ نے فوقیت نہیں دینی. فائن. جہاں تک شرائط کا مسئلہ ہے وہ بھی آپ کو میں نے بتا دیا کہ شرائط استقراء ہوگا, اور استقراء کرنا کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے. بخاری کا, مسلم کا, وی کین ناٹ ریئلی سے کہ وہ کس منہج کے اوپر احادیث کو کلیکٹ کر رہے تھے, انہوں نے کس منہج کے اوپر رجال کو چنا ہے, کس کو جو رد کیا, کس وجہ سے رد کیا ہے. وی کین ناٹ ریئلی سے دیٹ, کیونکہ وہ خود ہی بتا سکتے تھے. اوکے, تو اس لیے ابھی جو بھی ڈسکشن ہوگی وہ کیا کہتے ہیں کہ کبھی بھی 100% سرٹنٹی بیس نہیں ہو سکتی. تو اس پورشن کو میں سمجھتا ہوں کہ میں خود اس کو بہت کرٹیسائز کرتا تھا, اس انڈرسٹینڈنگ کو, لیکن جب کچھ چیزیں اور کلیئر ہے نا تو سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں یہ ٹھیک ہے. اب لیکن جو دیگر ائمہ ہیں سے احناف ہو گئے, احناف کو اسپیشل کرٹیسائز کرتے ہیں اس مسئلے کو. کیوں؟ کیونکہ اس سے لازم آ جاتا ہے کہ جو ہماری جو حسن درجے والی حدیثیں ہیں جو ترمذی میں آتی ہیں, ٹھیک ہے, ہم نے وہ اس کو فوقیت دینی ہوتی ہے بخاری کے اوپر جو بخاری میں آ جاتی ہے. مثلا آپ کے رفع الدین نہ کرنے کی حدیث, ٹھیک ہے, اب بخاری میں رفع الدین ہے, ترمذی کہہ رہا ہے کہ عبداللہ بن مسعود کی جو حدیث ہے نہیں ہے. اب شافی آپ کے ساتھ ایک سمپل کارڈ پلے کر دے گا کہ جو صحیحین کے اندر جو حدیث ہے نا وہ زیادہ ترجیح کے باعث ہوگی. حنفی کو تو آگ لگ جائے گی اس کے اوپر, مالکی کو تو آگ لگے گی اس کے اوپر. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ٹھیک ہے. تو پھر وہ اپنے نا ان کو رزلٹ نظر آ رہا ہوتا ہے کہ یہ پرنسپل ہم نے مان لیا نا تو ہم کہاں جائیں گے. اٹس ریئلی ریئلی سیڈ سچویشن یہ کہوں گا, کیونکہ حناف کو چاہیے کہ وہ اپنی فقہ کو اس کی اصل میں تلاش کریں. ان کی اصل عمل اہل کوفہ ہے جو کہ عبداللہ بن مسعود, حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم, ابو موسیٰ اشعری اور اس طرح کے مجتہدین صحابہ اور ابراہیم النخعی جیسے جو مجتہدین ائمہ فقہا ہیں ان پہ ڈیپینڈ کرتا ہے, وہ روایات پہ ڈیپینڈ نہیں کرتا. حنفی جتنا جلدی یہ بات سمجھ آئیں گے اتنا اچھا ہے, لیکن کو بات نہیں سمجھ آتی. چلے خیر, تو اس لیے پھر وہ کرٹیسائز کرتے رہتے ہیں اس کو, اس تقسیم کو, یہ تقسیم ٹھیک نہیں, وہ تقسیم ٹھیک نہیں. راویوں کو ہم بک کے اوپر ڈیپینڈ نہیں کریں گے کس روایت کو کر لینا کہ نہیں لینا, بلکہ ہم یہ دیکھیں گے کہ اس کی سند کیسی ہے. اس طرح کی چیزیں جو ہے نا سامنے آتی ہیں. فائن, دے ہیو سم پوائنٹ. ایٹ دا سیم ٹائم میں کہوں گا ایور کہ یہ جو شوافن ہی جو تھیسس دیا ہے نا, یہ 7 کیٹیگریز والا, یہ بھی نہ اتنا پورا ٹھیک ہے, نہ یہ کہنا چاہیے کہ پورا غلط ہے. there is some truth value to it جو یہ بات کر رہے ہیں. فائن, تو اس کو بس سمجھیں کہ اعتدال جو ہے اختیار کریں. اکثریت کا عمل. So Hanafis can find their usul. So Hanafis can find their usul. Yes, they can. Why not? تو کام کرنا چاہیے ان کو. امت کی اکثریت کا عمل کس مسئلے میں شیخ صابر؟ رفع امت جو ہے وہ اکثریت امت کی نہیں کرتی, رفع الیدین نہیں کرتی. مثلا دیکھیں احناف
اہل سنت میں احناف میجورٹی ہے، نہیں کرتے یہ لوگ، مالکیہ نہیں کرتے، ان میں سے ایک مائنورٹی ہے جو کرتی ہے، زیدیہ نہیں کرتے، شیعہ نہیں کرتے، عباضیہ نہیں کرتے، یہ تو ٹھیک ہے، تو اکثریت تو نہیں کرتی. وہ جو وہ لوگ جن کی فقہ اثر یعنی روایت پہ ڈیپینڈ کرتی ہے نا، وہ لوگ کرتے ہیں بس. جن کی فقہ جو ہے کسی ایک شہر کے یا کسی علاقے کے عمل پہ ڈیپینڈ کرتی ہے، جیسے عمل اہل مدینہ مالک کے نزدیک، عمل اہل کوفہ ان کے نزدیک، ابو حنیفہ کے نزدیک، تو وہ نہیں کرتے رفع الدین. احناف کے اصول الحدیث کے لیے کون سے کتب کا مطالعہ کرنا چاہیے؟ دراسات دراسات فی اصول الحدیث علی منہج الحنفیہ، یہ کتاب کا نام ہے ایک. اور اسی طرح سے منہج الحنفیہ کے نام سے ایک اور کتاب ہے شیخ خلیفہ کی، بلو کلر کی، دو کتابیں ہیں اس میں، اس باب میں، ریلی یوزفل اگر آپ تھوڑا ڈیپتھ میں اس کو دیکھتے ہیں. اچھا انالیسس ہے اس کے اندر. گڈ. تو چلیں آج اس کو ہم یوں کرتے ہیں کہ اسی مقام پہ روکتے ہیں، اور جو ضبط وغیرہ کی ڈسکشن آگے اس کو ہم جاری رکھیں گے، کیونکہ اکثر وہ باتیں ہیں اس کے اندر جو ہم آلریڈی الحمدللہ پڑھ چکے ہیں، دیکھ چکے ہیں، صرف جو نیسیسری ڈیٹیلز ہیں وہ بتانا جو ہے وہ ضروری ہے. اب جو دیکھیں، جو اس کی کتاب کے نزہۃ النظر کے جو شارحین ہیں، ان میں سے شارحین اس طرح کی باتیں نہیں کرتے اکثر. وہ یا تو اتفاق کرتے ہیں، مثالیں لگا دیتے ہیں، اختلاف کریں گے بھی تو وہ اپنی کوئی اصطلاح گھڑ کے چلے جائیں گے آگے سے، لیکن جو اصل اختلاف کرنے والا ہے نا، جو مسئلے جو پن پوائنٹ کرنے والے ہیں، اس طرف وہ آتا ہی کوئی نہیں. آپ آتا ہی کوئی نہیں. آپ جو مرضی شرح اٹھا کے دیکھ لیں اس کی، چاہے وہ امام اللہ علی قاری کی ہو یا وہ مناوی کی شرح ہے، اور اس طرح کے دیگر ائمہ نے بھی جو شروحات اس کی لکھی ہیں نا، اٹس ریلی ڈیفیکلٹ. اور یہ کتاب اتنی پھیلی ہوئی ہے، اس کو اسٹینڈرڈ ٹیکسٹ مانا جاتا ہے. آپ کے اسٹینڈرڈ ٹیکسٹ کے اندر اتنے لوپ ہولز ہیں کہ وہ اپلائی نہیں ہوتے، آپ اس کو اپلائی جو ہے نا وہ کر نہیں سکتے. منہج الحنفیہ فی نقد الحدیث. اچھا، مجتہد صحابہ اگر برفدین نہیں کر رہے تو بخاری کی روایت کو ترجیح ہوگی یا مجتہدین صحابہ کے عمل کو؟ مسلم صحابہ کیوں نہیں کر رہے؟ صحابہ کے جو مجتہدین ہیں ان سے دونوں طرح کی روایتیں موجود ہیں. بعض مجتہدین کر رہے ہیں، بعض نہیں کر رہے. مثلا حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے متعلق دونوں روایتیں ہیں ہمارے نزدیک. اب بخاری نے اگرچہ نقل کیا ہے کہ حضرت علی کرم رفع الدین کرتے تھے، لیکن جو حضرت علی کی فیملی ہے وہ نہیں کرتی. زیدیہ اس کو روایت کر رہے ہیں، وہ زیدیہ نہیں کرتے. حضرت علی کا عمل دیکھنے والے اہل کوفہ وہ نہیں کر رہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ روایت میں گڑبڑ ہو گئی ہے. ٹھیک ہے، حضرت علی کے عمل جو ہے نا وہ کلیئر ہے ہمیں کہ رفع الدین نہیں کرتے تھے. اوکے. لیکن عبداللہ بن عمر ہیں جیسے، اور اس طرح کے دیگر وہ صحابہ ہیں، ان سے رفع الدین مروی ہے. یہ مسئلہ ہے. آج اس کو اسی مقام پہ ختم کرتے ہیں. اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری غلطیاں کوتاہیاں معاف فرمائے، اس علم کو سمجھنا ہمارے لیے آسان فرمائے، عمل کرنا ہمارے لیے آسان فرمائے. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.